بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي وفي رواية كان معي في الجنة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجل من هؤلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاورون الفقهاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج ندیم پارک ضلع اوکاڑا مسجد حق جار یار کے متصل مفتی عطا اللہ رحمہ اللہ کی یاد میں
آج دوسری امام اعظم ابو حنیفہ سالانہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ہر سال یہ کانفرنس تسلسل کے ساتھ منعقد ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سب سے عافیت کے ساتھ دین کی خدمت لے لے۔ ہم انتہائی کمزور اور نالائق ہیں، ہم استقامت کی باتیں نہیں کرتے، عافیت کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب سے عافیت کے ساتھ دین کی خدمت لے لے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اپنے موضوع کی مناسبت سے 3 آیات کریمہ اور 5 احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ جو میں نے 3 آیات تلاوت کی ہیں، ممکن ہے بعض احباب کے ذہن میں آئے کہ شاید ان آیات کا ہمارے اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں، یا ان آیات کا ہمارے موضوع سے کیا تعلق ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں کہ ہم نے بین الاقوامی سطح پہ سنیت اور حنفیت کی جنگ دلائل کے ساتھ لڑی ہے، اور آپ حضرات میں سے بہت کم کو ہماری پوری جنگ کا نتیجہ معلوم ہے۔ پوری دنیا کی میں بات کرتا ہوں، صرف اکاڑے کی بات نہیں کرتا۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الاصل حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ، چونکہ آپ کے شہر اکاڑا کے تھے، اس لیے یہ سعادت آپ کو ملی ہے کہ جو اس شخص نے دلائل کی جنگ کا آغاز کیا تھا، بحمد اللہ تعالی ہم اسی دلائل کی جنگ کو لے کر آگے چلے ہیں۔ ہم نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، ذاتیات کا جواب ذاتیات سے نہیں دیا، ہم نے اپنی بات دلائل کے ساتھ پیش کی ہے، اور آئندہ بھی دلائل کے ساتھ پیش کریں گے۔ میں آج کے اس مجلس میں حضرت امام صاحب کی ذات گرامی پر آیات اور احادیث نقلی اور عقلی دلائل کی روشنی میں بات کروں گا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو محض جذبات کی وجہ سے نہیں مانا، ہم نے دلائل کی بنیاد پہ مانا ہے۔ میں نے اس کے لیے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اعلان فرمایا میرا پیغمبر یہ خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کا معنی کبھی اللہ نے موقع عطا فرمایا اور اس موضوع پر کانفرنس ہوئی تو میں قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اور فلسفے کی روشنی میں اس آیت کا معنی بیان کروں گا۔ مولانا ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک حدیث ابن عباس کا جواب دینے کے لیے پوری کتاب تحذیر الناس تحریر فرمائی ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب کو کتاب سمجھ نہیں آئی، مولانا ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہ ضلالت کے فتوے جڑ دیے ہیں۔ اگر حضرت کا علوم سمجھ آ جاتے، خدا گواہ ہے ان کے قدموں کو چومنا بھی دنیا سعادت سمجھتی۔ جو مولانا ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی روشنی پہ کلام کیا ہے، میں اس عنوان پر بات نہیں کرتا کہ بات لمبی ہو جانی ہے، میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں ہمارے پیغمبر خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا ایک معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے سب سے آخر میں پیدا ہوئے، ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا تو نہیں ہوگا، اس دین نے قیامت تک چلنا ہے، امت کو قیامت تک مسائل کی حاجت پیش آئے گی تو امت مسئلے کن سے پوچھے گی؟ امت کی رہنمائی کرنے والا کون ہوگا؟ پیغمبر کے دور میں جس نے علوم عطا فرمائے اس کا نام نبی ہے، اور میرے پیغمبر کے جانے کے بعد جس نے علوم دینے ہیں اور امت کے مسائل کو حل کرنا ہے اسے مجتہد کہتے ہیں۔ تو نبی کے دور میں مسائل نبوت سے حل ہوتے ہیں، نبی کے جانے کے بعد مسائل اجتہاد سے حل ہوتے ہیں۔
حضور کے ختم نبوت کے صدقے میں خدا نے اس امت کو اجتہاد عطا فرمایا ہے، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے۔ امام قرطبی تفسیر الجامع الاحکام القرآن میں یہ بات تحریر فرماتے ہیں کہ یہ امت کے ساتھ اجتہاد خاص ہے۔ انما خص بذالک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم یکن عندهم اجتہاد القط، خدا نے اجتہاد اس امت کو خصوصیت سے عطا کیا ہے، پہلی امتوں کو خدا نے اجتہاد دیا نہیں ہے، اس لیے اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی۔ کلما ہلک نبی خلفہ آخر، جب ایک نبی چلا جاتا اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی۔ اب چونکہ نبی آئے گا نہیں، خدا نے امت کو اجتہاد عطا کیا ہے۔ میں ایک حدیث پر ہلکی سی بات کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث سے مبارک کے راوی ہیں، فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ، فرمایا خدا نے مجھے 6 چیزیں عطا فرما کے باقی انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ نمبر 1، اوتیت جوامع الکلم، خدا نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں۔ نصرت بالرعب، خدا نے رعب عطا کر کے میری مدد فرمائی ہے۔ احلیت لی الغنائم، خدا نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال قرار دیا ہے۔ وجعلت للارض مسجدا وطہورا، خدا نے پوری زمین کو میرے لیے عبادت گاہ بنا دیا ہے۔ خدا نے میری زمین کی مٹی کو میرے لیے پانی کی جگہ طہور بنا دیا ہے۔ اور صرف الخلق کافہ، خدا نے پوری کائنات کا مجھے نبی بنا دیا ہے۔ خلاصہ یہ ختم بی النبیون، خدا نے مجھ پہ نبوت ختم کر دی ہے۔ اللہ گواہ ہے، اہل علم بیٹھے ہیں، میں اس حدیث پہ اگر گفتگو کرتا، خطابت نہیں وکالت کے انداز میں، تو میں بتاتا اس میں پیغمبر نے باتیں کیا ارشاد فرمائی ہے، لیکن میں اس حدیث پر پوری بات نہیں کرتا، ایک جملہ اپنے موضوع کے متعلق اس کی ہلکی سی تشریح کرتا ہوں۔ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، خدا نے مجھ محمد کو جوامع الکلم دیے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پہلے انبیاء کو خدا نے کلم دیے ہیں، ہمارے نبی کو جوامع الکلم دیے ہیں۔ کلمہ اور کلمۃ الجامعہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر لفظ ایک ہو اور اس کا معنی بھی ایک ہو اسے کلمۃن کہتے ہیں، اور اگر لفظ ایک ہو اور اس کے معنی کئی ہوں اسے کلمۃ جامعۃن کہتے ہیں۔ خدا نے پہلے انبیاء کو کلمات وہ دیے ہیں جن کا معنی ایک بنتا ہے، ہمارے نبی کو کلمہ وہ دیا ہے کہ جس کے معنی 1000 بنتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے جب امتی کو مسئلہ چاہیے تو نبی مسئلہ بتا دیتا، ہمارے نبی کے بعد مسئلہ چاہیے تو نبی تو دنیا میں موجود نہیں ہے، اب مسائل کیسے پتہ چلیں گے؟ اگر قیامت تک آنے والے اربوں مسائل اللہ اپنے نبی کے ذریعے امت کو دے دیتا، مجھے بتائیں اربوں مسائل کو دنیا کی کون سی پرس لکھ لیتی، دنیا کا کون سا قلم تحریر کرتا، دنیا میں کون سا سینہ محفوظ رکھتا، دنیا میں کون سی لائبریری میں اربوں مسائل کی کتاب آ جاتی۔ خدا نے کرم یہ کیا ہے، ہمارے نبی کو کلمہ ایک دیا ہے، کلمے کی تہ میں خدا نے معنی 1000 رکھے ہیں، امت نے کلمہ یاد رکھا ہے، مجتہد نے اس کلمے سے 1000 مسائل نکال لیے ہیں۔ میں اس کی ایک دو مثال دوں گا تو پھر شاید بات سمجھ آئے گی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نبر اللہ مرقدہ نے شمائل ترمذی کی شرح لکھی ہے، اس میں حدیث سے مبارک کو لیا ہے جس میں نبی کے مزاح کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک لفظ مزاح ہوتا ہے، ایک لفظ مذاق ہوتا ہے۔ مذاق کا معنی اور ہوتا ہے، مزاح کا معنی اور ہوتا ہے۔ نبی مذاق نہیں کرتے، نبی مزاح کرتے ہیں۔ مزاح حق کے ساتھ ہے اور مذاق قصور والے کاف کے ساتھ ہے۔ مذاق کا معنی یہ ہے آپ اس طرح ہنسائیں کہ دوسرا ذلیل ہو، اور مزاح کا معنی یہ ہے آپ اس طرح ہنسائیں کہ دوسرا بھی خوش ہو جائے۔ تو نبی مزاح تو کرتے ہیں، نبی مذاق نہیں کرتے۔ اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ نے چند احادیث کی شرح کی ہے، اس میں حدیث سے مبارک ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، ان کے بھائی چھوٹی عمر کے تھے، ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہے، ابھی ان کی اولاد بھی نہیں ہے، لیکن ان کی کنیت موجود تھی۔ ان کے پاس ایک چڑیا کا بچہ تھا، ان نے اپنے پنجرے میں رکھا ہوا تھا۔ ایک دن وہ چڑیا کا بچہ فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا انس بن مالک کے چھوٹے بھائی جن کی چڑیا کا بچہ فوت ہو گیا، انہیں ابو عمیر کہتے تھے، حضور نے مزاح میں فرمایا یا ابا
عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمار وہ چڑیا کے بچے کا کیا بنا؟ جیسے آپ کے بچے کے پاس مصنوعی ٹینک ہو اور آپ اپنے بچے سے پوچھیں آج تیرا ٹینک پہاڑی پہ چڑھ رہا تھا تو ٹوٹ گیا ہے؟ آپ نے مزاح میں کہا۔ اللہ کے نبی نے مزاح میں پوچھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر وہ نغیر کا کیا بنا؟ نغیر کا معنی وہ چڑیا کا بچہ ہے۔ اللہ کے نبی نے مزاح میں فرمایا اور فقہا نے اس مزاح والے جملے سے 100 مسئلے نکال لیے۔ اللہ کے نبی نے مزاح کا جملہ فرمایا اور فقہا نے 100 مسئلے نکالے کہ لفظ ایک ہے اور معنی 100 ہے، اسے کلمۃ جامعۃ کہتے ہیں۔ اب بات سمجھنا مسئلے کون سے ہیں؟ نمبر 1، کیا پرندے کو پنجرے میں رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 2، پرندے کے ساتھ کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 3، اگر بچے کا نقصان ہو جائے افسوس کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر بندے پہ غم ہو اس سے دل لگی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر اولاد بھی نہ ہو کنیت سے پکارنا جائز ہے یا نہیں؟ نبی نے جملہ ایک فرمایا، مسئلے 100 نکلے۔ تو یہ 100 مسائل ایک جملے سے کون نکالتا؟ عام آدمی کے بس میں نہیں تھا، خدا نے اس کے لیے مجتہدین کو پیدا کیا ہے۔ تو نبی کی ختم نبوت کے برکت میں خدا نے امت کو اجتہاد دیا ہے۔ اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے امت کو اجتہاد کبھی نہ ملتا۔ نبی کی ختم نبوت کے صدقے خدا نے امت کو اجتہاد دیا ہے۔ میں ایک مسئلہ اور بیان کرتا ہوں اس سے بھی آسان، جو آپ نے کئی بار سنا ہے لیکن جس طرح بطور دلیل کے میں کہنے لگاؤں شاید یوں بطور دلیل کے کبھی نہ سنا تو آپ نے کئی مرتبہ ہے۔ نبی کے ایک جملے سے مسائل کتنے نکلتے ہیں، نبی کو کلمۃ جامعہ خدا نے کیسے دیے؟ حدیث مبارک میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بقى الذباب في طعام احدكم، اگر تمہارے کھانے میں مکھی گر جائے تو مکھی کو کھانے میں ڈبو دیا کرو اور مکھی کو نکال لیا کرو، اگر تم کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے 2 باتیں فرمائی، نمبر 1 تم مکھی کو کھانے میں ڈبو دو، نمبر 2 اگر کھانا چاہو تو کھا لو، گنجائش موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا یہ 2 حکم کیوں فرمائے؟ ایک حکم یہ دیا کہ مکھی کو کھانے میں ڈبو دو، اس کی وجہ نبی نے خود بتا دی ہے کہ مکھی کے 2 پر ہیں، ایک پر میں وبا ہوتی ہے تو دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ تو جب تم نے مکھی کو ڈبو دیا اگر اس کا بیماری والا پر اس کھانے میں لگا ہے تو ڈبونے سے شفا والا بھی لگا ہے۔ تو جیسے مکھی کے گرنے سے پہلے کھانے میں بیماری نہیں تھی، مکھی کے گرنے کے بعد بھی جراثیم کی وجہ سے بخاری اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ خدا نے آٹومیٹکلی مکھی کے 2 پروں میں یہ نظام بنایا ہے کہ جہاں بیماری چلتی ہے وہاں شفا بھی چلتی ہے۔ یہ خدا کا آٹومیٹکلی نظام نہ ہوتا تو دنیا میں سارے پھل بیماری کا سبب بن جاتے، دنیا کا انسان بیماری مبتلا ہوتا۔ پر میں تو مکھی کو ڈبو دو گے تو بیماری کے ساتھ شفا والا پر بھی چلا گیا۔ میں آج کی زبان میں کہتا ہوں تو بالکل بیلنس برابر ہو گیا ہے، جیسے کھانا پہلے تھا ویسے ہی کھانا اب ہے۔ لیکن دوسرا جو مسئلہ بیان فرمایا کہ تم کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو، مکھی کے گرنے کے باوجود یہ کھانا ناپاک کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ اللہ کے نبی نے نہیں بتائی، اس کی وجہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بتا رہے ہیں۔ ہمارے امام نے فرمایا کہ مکھی ایسا چھوٹا جانور ہے جس کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ تو مکھی بیان فرمائی ہے، در حقیقت نبی یہ مسئلہ بتانا چاہتے ہیں اگر تمہارے کھانے میں ایسا چھوٹا جانور گر جائے کہ جس کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہ ہو تو تمہارا کھانا ناپاک نہیں ہوتا۔ اکاڑے والے بتا یہ جانور تو دنیا میں لاکھوں بنتے ہیں، اگر اللہ کے نبی ایک مسئلہ بتاتے مچھر گر جائے تو کھانا تب بھی پاک ہے، چیونٹی گر جائے تو کھانا تب بھی پاک ہے، پیڑ گر جائے تو کھانا تب بھی پاک ہے، چیونٹا گر جائے تو کھانا تب بھی پاک ہے، فلاں گر جائے تو کھانا تب بھی پاک ہے۔ بخاری سے بڑی کتاب بن جاتی اور مسئلہ صرف ایک ہوتا کہ اس چیز کے گرنے سے کھانا پاک ہوتا ہے۔ نبی نے لفظ ایک دیا ہے، ابو حنیفہ نے مسئلے لاکھ نکالے۔
میں بتا یہ رہا تھا کہ اجتہاد امت و ختم نبوت کی برکت سے ملا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے یوں سمجھایا اوتیت جوامع الکلم، خدا نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں، پہلے انبیاء کو نہیں دیے۔ پہلے نبی کو جب کلمات ملتے، ہمارے نبی کو کلمات الجامعات ملے ہیں جسے جوامع الکلم کہتے ہیں۔ تو میں نے ایک آیت یہ پڑھی، ہمارے نبی آخری نبی ہے، بھائی جب نبی آخری ہے تو قیامت تک کے مسئلے کہاں سے معلوم ہوں گے؟ میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور ساتھ حدیث سے مبارک بھی پڑھی ہے، موجم اوسط طبرانی میں روایت موجود ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس لی بیان امر ولا نہی فما تأمرنا، اللہ کے نبی اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور ہمیں قرآن و حدیث میں نہ ملے، ہم مسئلے کا حل کہاں سے تلاش کریں؟ اکاڑا کے دوستو جملے پہ توجہ رکھنا، یہ نبی کا جملہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تم تحقیق کر لینا، یہ نہیں فرمایا تم خود تلاش کر لینا۔ نبی نے فرمایا تشاورون الفقہا، جب تجھے مسئلہ قرآن و سنت میں نہ ملے تو فقہا سے پوچھ لینا۔ اس سے پتا چلا خدا نے امت کو نبی کے حوالے کیا ہے، جب نبی دنیا سے جانے لگے تو امت کو فقہا کے حوالے کیا ہے۔ اسی بات کو قرآن نے یوں بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایمان والو اللہ کی بات مانو، خدایا تجھے تو دیکھا سنا نہیں ہے، واطیعوا الرسول، پھر میرے پیغمبر کی بات مانو۔ امتی نبی کو دیکھتا ہے، نبی خدا کو دیکھتا ہے، امتی نبی کو سنتا ہے، نبی خدا کو سنتا ہے۔ اللہ کے نبی تو آپ بھی نہیں ہوں گے، اللہ پھر بات کس کی مانے؟ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، میری بات کے لیے میرا نمائندہ نبی ہوتا ہے، اور میرے پیغمبر کی بات کے لیے میرے نبی کے جانشین فقیہ ہوتا ہے۔ میری بات تمہیں نبی سے ملے گی اور تمہیں نبی کے جانے کے بعد مسئلہ فقیہ سے ملے گا۔ تو نبی کے ختم نبوت کے صدقے میں خدا نے امت کو فقہا کے حوالے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں نبی جو کہ خدا کا نمائندہ ہے، شیطان نبی سے ڈرتا ہے، نبی کے جانے کے بعد شیطان نبی کے جانشین فقیہ سے ڈرتا ہے۔ ادھر نبی نے امت کی رہنمائی کرنی ہے اور نبی کے جانے کے بعد امت کی رہنمائی فقیہ نے کرنی ہے، تو شیطان ادھر نبی سے ڈرتا ہے، ادھر فقیہ سے ڈرتا ہے۔ اور ہمارے امام تو فقیہ ہی نہیں ہے، سید الفقہا۔ میں آگے جا کے حوالے پیش کروں گا کہ کس کس نے امام اعظم کہا۔ ہم سمجھتے شاید حنفی کہتے ہیں، نا کس نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا۔ میں حوالوں کی لائن لگا دوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے حضرت امام اعظم کو امام اعظم صرف حنفی نہیں کہتے، دنیا علم ان کو امام اعظم کہتا ہے، اور جاہل ہے وہ شخص جس نے ابو حنیفہ کو امام اعظم نہیں مانا۔ میں مضمون چلانے کے لیے آگے چلتا ہوں، ورنہ میں اسی آیت کے بات کرتا رہتا۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں جب نبی کی ختم نبوت کا فیصلہ کیا، حضور اگر نبی یہ آخر ہے تو نبی کے بعد مسئلے کون بتائے گا؟ نبی کا جانشین فقیہ بتائے گا، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے پیغمبر نے خود کہا ہے۔ آپ توجہ سے دلیل کو سمجھنا اور پھر آگے دلیل پیش بھی کرنا۔ حضرت امام پیغمبر سے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ یہ مجھے مسئلہ بتا دو۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے کل آنا۔ اس عورت نے فوراً پوچھا اللہ کے نبی بتاؤ اگر میں کل آؤں اور آپ نہ ملے، یعنی آپ دنیا میں نہ ہوں، تو پھر بتائیں میں مسئلہ کس سے پوچھوں گی؟ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا پھر قرآن کھول لینا، میں تجھے قرآن دے کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا میری حدیث کو کھول لینا، بیٹی میں حدیث دے کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کل کو تو آئے اور میں نہ ملو، اِلَّمْ تَجِدِينِي فَاتِ أَبَا بَكْرٍ، اگر میں نہ ملوں تو مسئلہ میرے ابو بکر سے پوچھنا۔ پتہ یہ چلا پیغمبر نے جانے کے بعد امت کو رجال کے حوالے کیا ہے۔ ہم نے ابو بکر کو مانا ہے، ہم نے انکار کب کیا ہے؟ امام ابو بکر کے بعد عمر کو مانا ہے۔ میں اس بات کو بھی آگے چل کے پیش کروں گا، میں صرف کہہ رہا تھا میں نے 3 آیات اپنے موضوع پہ پڑھی ہے۔ ہم فقیہ کو مانتے ہیں، جب حضور آخری نبی ہے تو مسئلے کون بتائے گا؟ نبی کے دور میں مسئلے نبی نے بتائے، نبی کے جانے کے بعد فقیہ بتائے گا۔ اور جو ان فقہا پہ اعتراض آنے تھے خدا نے نبی کے دور میں جواب دیا ہے تاکہ کل امت کو میرے ائمہ پر اعتراض نہ کر سکے۔ جو اعتراض لوگوں نے آج کیے ہیں اعتراض پیغمبر کے دور میں تھے اور خدا نے جواب عطا کر دیے ہیں۔ نمبر 2 میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، آپ گھر جا کر دیکھ لیں، اگر تمہیں کوئی تفسیر نہ ملے، تفسیر عثمانی اردو زبان میں ہے، آپ اس تفسیر عثمانی کو دیکھ لیجیے، اس تفسیر عثمانی میں بھی یہ بات تمہیں درج ملے گی۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا
کیا، میں نے نبی کو دو طبقوں میں بھیجا ہے، ایک طبقے کا نام امیین ہے، ایک طبقے کا نام آخرین ہے۔ امیین کا تو ہمیں پتا ہے وہ کون ہے، امیین جمع امیون کی ہے، اور امی اسے کہتے ہیں جس نے کسی سے لکھنا اور پڑھنا نہ سیکھا ہو۔ یہ تو عرب کے قریش ہے جن نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا اور ان کا مزاج بھی نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے نبی کو امیین میں بھیجا ہے۔ ہمیں بات پتا چلی ہے اس سے مراد قریش یا عرب ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی آخرین کون ہے حدیث مبارک میں موجود ہے۔ جب یہ آیت اتری ہے نبی پاک سے پوچھا گیا حضور آخرین سے کیا مراد ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی پاک کے پاس کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت سلمان کی پشت پہ ہاتھ رکھا ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے لو کان الایمان عند الثریا لتناول رجل من هؤلاء، اگر یہ ایمان ثریا ستارے تک بھی چلا جائے تو سلمان فارسی کی نسل کے لوگ وہاں سے بھی ایمان کو لے آئیں گے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے لو کان العلم عند الثریا، اگر علم ثریا ستارے تک بھی چلا جائے لتناول رجال من ابناء فارس، تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی لے آئیں گے۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ، یہ حنفی نہیں شافی ہے، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، الخیرات الحسان میں لکھا ہے حضرت امام سیوطی جلال الدین، یہ شافی حنفی نہیں ہے، ان کے شاگرد کہتے ہیں امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ یہ جو اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے اس بشارت سے کون مراد ہے؟ فرمایا هو المراد من هذا ابو حنیفہ، اس سے مراد ابو حنیفہ ہے، ظاہر اللہ شک کا فی ہے، اس میں شک کی بات ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ سلمان بھی فارس والے ہیں، میرا امام ابو حنیفہ بھی فارس والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فارسی النسل بندہ ہوگا، اگر علم ثریا تک جائے گا وہاں سے بھی جا کر لائے گا۔ میں ایک نقطہ دینے لگا، نبی نے ثریا کی بات کیوں کی ہے؟ یہ ہمارے عرف کی بات ہے، جب کبھی بلندی کی بات کرنی ہو لوگ ثریا کی مثال دیتے ہیں، جب کسی کی دوری کی بات کرنی ہو تو ثریا کی مثال دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ میرے نبی بتانا چاہتے ہیں یہ فارسی النسل وہ عالم آئے گا، اگر کسی نقطے کو حاجت پیش آئے گی تو تم نے دوری کی مثال ثریا سے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا وہ دور دور کی باتیں لائے گا، جہاں تک کسی کا دماغ نہیں پہنچے گا وہاں تک دماغ امام ابو حنیفہ کا پہنچے گا، جہاں تک کسی کا دماغ نہیں پہنچے گا وہاں تک دماغ امام ابو حنیفہ کا پہنچے گا۔ اللہ گواہ ہے میں موضوع چلانے کے لیے موضوع سمیٹتا ہوں، ورنہ میں اس کے واقعات کی بارش برسا تھا کہ میرے امام کا دماغ وہاں تک جاتا ہے کام بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چلیے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ تشریف فرما ہے، شاگردوں کو سبق پڑھا رہے ہیں، ایک بدو دیہاتی آیا اور امام صاحب سے مسئلہ پوچھا، وہ پوچھنے لگا اب بیوابین او بیوابین نے، فرمایا بیوابین نے مسئلہ پوچھا اور جواب دے دیا۔ اس نے کہا بارک اللہ فیکا کما بارک فی داولا، امام نے فرمایا آمین۔ دیکھو مسئلہ بھی پوچھا جواب بھی دیا، ادھر دعا بھی ہے آمین بھی ہے، نہ شاگردوں کو مسئلے کا پتہ چلا، نہ جواب کا پتہ چلا، نہ دعا کا پتہ، نہ آمین کا پتہ ہے، وہ بدو چلا گیا۔ تو شاگردوں نے پوچھا استاد جی آج ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ بدو بات کیا کرتا ہے، آپ جواب کیا دیتے ہیں، وہ دعا کیا کرتا ہے، آپ آمین کس بات پہ کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے اس بدو نے پوچھا ہے اب بابین او بابن، التحیات نبی سے دو قسم کا ثابت ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں دیکھیں دو واو آتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، دو واو آئے ہیں، اور ایک اللہ کے نبی سے التحیات ثابت ہے اس میں دو واو نہیں ایک واو ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ دونوں ثابت ہے۔ امام صاحب نے کہا مجھ سے پوچھنے لگا اب بابین او بابن، التحیات کون سا پڑھنا ہے، دو واو والا پڑھنا ہے یا ایک واو والا؟ تو میں نے بتایا دو واو والا پڑھنا ہے، کیوں جب 1 روپے 10 نیکیاں ملتی ہیں تو دو والا پڑھو گے تو نیکیاں زیادہ ملیں گی، ایک والا پڑھو گے تو کم ملے گی، تو میں نے بتایا کہ دو والا پڑھنا ہے۔ اس بدو نے خوشی میں جھوم کر مجھے دعا دی ہے بارک اللہ فیکا کما بارک فی داولا، اس نے دعا میں قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ یہ مجھے بتانے لگا کہ سورۃ النور میں جب قرآن نے خدا نے اپنے نور کی مثال دی ہے اس میں خدا نے درخت کا تذکرہ کیا ہے، اس درخت کا نام زیتون ہے، پھر خدا نے فرمایا لا شرقیت ولا غربیہ، یہ زیتون ایسا درخت ہے کہ جس جیسا مشرق میں بھی نہیں اور جس جیسا مغرب میں بھی نہیں۔ زیتون کے دو لفظ لائے ہیں لا شرقیہ ولا غربیہ، تو لا بلا کہا، اس نے مجھے کہا بارک اللہ فیکا کما بارک فی داولا، خدا تجھے ایسی برکت دے جیسے زیتون درخت کو دی ہے، وہ جیسا مشرق و مغرب میں درخت رہی تو جیسا مشرق و مغرب میں امام نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔
تو دیکھ امام کا دماغ وہاں تک پہنچا ہے، بڑے بڑے آدمی کا دماغ وہاں تک جاتا ہی نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، میں نے کہا میں اس پہ واقعات کی بارش برساتا، لیکن میں نے دوسرے عنوان کو پورا کرنا ہے۔ امام صاحب تشریف فرما ہے، ایک بچہ آیا، کبھی اس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، علماء موجود ہیں، اور بچے نے مسئلہ پوچھا، حضرت ایک استاد کی مسئلہ تو بتائیں۔ ایک بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، اس کو پھر غسل کی حاجت ہو جائے، تو عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے یا ضرورت نہیں ہے؟ امام صاحب فرمایا دوبارہ پڑھ لے۔ وہ بچہ چلا گیا، فرمایا قد یفلح ھذا الصبی انشاءاللہ، یہ بہت بڑا آدمی بنے گا۔ میں اس کا عرفی ترجمے کرتا ہوں، یہ بڑا آدمی بنے گا۔ میرے پاس علماء پورے سال کے لیے آتے ہیں، اس سال الحمدللہ 85 علماء ہیں جن نے تیار ہو کر میدان میں آ جانا ہے انشاءاللہ۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے کہتا ہوں، میری زندگی میں تو شاید آپ نہ بات مانیں، موت کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا ہم نے کتنی بڑی تعداد میں کھیپ امت کو دی ہے۔ ابھی تمہیں اندازہ نہیں ہوگا۔ آپ نے مولانا عبدالقدوس گجر کا بیان سنا ہے، آپ نے مولانا حقانی کا بیان سنا ہے، آپ نے کئی ایسے دیکھیں گے۔ میں خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، آپ اگر ہر ہفتے بھی جلسہ کریں اور ہر ہفتے مجھ سے نیا خطیب لینا چاہیں تو میں پورے سال میں تمہیں ہر ہفتے نیا خطیب دے سکتا ہوں۔ اتنی بڑی تعداد میں خطبات آتے ہیں۔ آپ کسی موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہیں، ہم آپ کو مناظرین دے دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کسی موضوع پر کتاب چاہیں، ہماری کتابیں دھڑا دھڑ آ رہی ہیں۔ جن موضوعات پر کتابیں نہیں تھی اس پر بھی آ رہی ہیں۔ صافیت پر کتاب نہیں تھی، تمہیں رائمنڈ کے اجتماع پر ملے گی۔ دعوت اسلامی پر نہیں تھی، تمہیں انشاءاللہ مل جائے گی۔ جن موضوعات پر کتب نہیں تھی، اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مفتی ابو القاسم نعمانی دارالعلوم دیوبند کے محتمم، اپریل کو ہماری مکہ مکرمہ ملاقات ہوئی تو پہلی ملاقات میں مجھے فرمانے لگے کہ مولانا مجھے تم سے تعارف تمہاری تصنیفات کی وجہ سے ہے۔ جو کتاب لاہور سے چھپتی ہے وہی کتاب دارالعلوم دیوبند سے چھپتی ہے۔ میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، خدا گواہ ہے۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا تو مجھے ساتھی قیوبہ کے ملے، انہوں نے کہا جب زلزلہ آیا تو قیوبہ کی حکومت نے 1000 ڈاکٹر مانگا، نوجوان ڈاکٹر بنا کے دینے کے لیے۔ کرایہ قیوبہ کی حکومت نے دیا، اخراجات پاکستان کی حکومت نے دیے۔ کہ مولانا 1000 ڈاکٹر آئے ہیں، اس میں 900 مرد اور 100 لڑکیاں ہیں۔ کہتے ہیں خدا گواہ ہے ہمارے پاس اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دلائل کی دنیا میں تیرے علاوہ کوئی نہیں تھا، تیری سیڈیز نے قیوبہ میں ہمارے ایمان کو بچایا ہے۔ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہ میں داماد مولانا عدنان مجھے ملے تعلیم القرآن میرسی میں جو حسنین کی شاخ بنی ہے، تو مجھے فرمانے لگے میں ابھی وہاں پر 7 ماہ برازیل میں لگا کر آیا ہوں۔ تو مجھے وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ مولانا لیاز محمود کو جانتے ہو؟ میں نے کہا بھی ہمارے دوست ہیں۔ کہا پھر اس کو بتا دینا ہم حنفیت پہ تیری سیریز کی وجہ سے قائم ہو کر بیٹھے ہیں۔ خدا گواہ میں تمہیں کارگزاریاں پیش کروں تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ ابھی 10 دن قبل میں بحرین میں تھا، وہاں پہ مجھے CID کا بندہ ملا، اب میں ان کے نام نہیں لیتا کیونکہ اس CD نے بھی کل کو نیٹ پہ چلا جانا ہے۔ مجھے وہ کہنے لگا مولانا پچھلے سال میری ڈیوٹی آپ پر تھی، آپ تو بحرین میں آئی نہیں ہے، حکومت بحرین نے ڈیوٹی لگائی۔ یہ کون سا بندہ ہے جس کی CDs بحرین میں تقسیم ہو رہی ہے؟ پچھلے ہفتے میں تمہاری تفتیش کر رہا تھا اور آج میں تمہیں چندہ دے رہا ہوں، آج میں خود چندہ لے کر آیا ہوں۔ مجھے ساتھیوں نے پولیس ملازم کا خود نے کہا یہاں کا یہ تو صف و رومان غیر مقلد تھا، یہی پچھلے سال آیا تو بحرین میں مجمع تھے، اگلے سال آیا تو مجمع نہیں تھے۔ کیوں؟ اس نے جو مولانا طارق جمیل دامت برکاتہ اور تبلیغ جماعت کے خلاف بکا ہے اور جو تم نے جوابات دیے ہیں مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا، اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا میری جوابات کی CD بحرین میں تقسیم کر دو۔ کہتا ہے یہ جو ہی جلسے سے باہر عوام نکل دی تو باہر ہم اس کے خلاف آپ کی CDیاں لے کر کھڑے ہوتے، اسی عوام کے ہاتھوں میں تھما دیتے۔ آئندہ آیا وہی تو صرف رومان تھا لیکن سننے کے لیے مجمع موجود نہیں تھا۔ میں صرف بتا یہ رہا تھا ہم نے کھیپ تیار اس عنوان پہ اور اللہ کو منظور ہوا انشاءاللہ کہ وقت پہ آپ حضرات محسوس فرماتے رہیں گے۔ ہمیں حضرات کہتے ہیں، میں نے کہا بھی خطیب ہمارے ذمے ہے، مناظر ہمارے ذمے ہے، کتب ہمارے ذمے ہے، بس آپ دعا کریں اللہ عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بات یہاں سے چلی، میں تخصص میں آنے والے علماء سے کہتا ہوں عربی الفاظ کے ترجمے عوامی زبان میں کرنا سیکھو۔ امام صاحب نے فرمایا قد یفلح ھذا الصبی انشاءاللہ، میں نے اس کا ترجمہ کیا یہ کل کو بہت بڑا آدمی بنے گا۔ کامیاب ہونے کا معنی کیا ہے؟ بڑا آدمی بنے گا۔ جب وہ بچہ چلا گیا شاگردوں نے کہا مسئلہ
سمجھ میں نہیں آیا، اس نے تو مسئلہ پوچھا ہے اگر عشاء کی نماز پڑھ کے بندہ سو جائے اور غسل کی حاجت پیش آ جائے تو عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے گا؟ آپ نے فرما دیا دوبارہ پڑھے گا، حالانکہ دوبارہ تو نہیں پڑھی جاتی۔ عشاء کی نماز پڑھ کے بندے سوتے ہیں، غسل کی ضرورت پیش آتی ہے تو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، آپ نے کیسے بتا دیا؟ امام صاحب فرمانے لگے یہ بچہ ذہین بھی ہے اور بچہ شرمیلا بھی ہے، اس بچے نے مسئلہ کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا، اس بچہ نے مسئلہ اپنے بارے میں پوچھا ہے۔ جب یہ رات کو سویا عشاء پڑھ کے نابالغ تھا تو یہ رات کو بالغ ہو گیا، اب یہ پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ جب میں سویا نابالغ تھا تو مجھے ضرورت غسل کے پیش آ گئی، اب میں بالغ ہو گیا، میں عشاء کی نماز دوبارہ پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ تو مجھے بتاؤ جب پہلے عشاء پڑھی ہے اس کے ذمہ عشاء فرض نہیں تھی، جب یہ فجر سے پہلے بالغ ہوا تو عشاء کی نماز تو دوبارہ پڑھے گا نا؟ یہ مسئلہ کسی اور کے بارے میں نہیں، اسی بچے کے بارے میں۔ یہ بچہ کون تھا جو کل کو بڑا بنا؟ یہی وہ بچہ تھا، اس کے والد لے کر آئے، اس نے کہا جی امام صاحب اس کو کلاس میں داخل کر لو۔ امام صاحب فرمانے لگے تو نے قرآن حفظ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے حفظ نہیں کیا۔ فرمایا جب تک بیٹا قرآن حفظ نہ کرو ابو حنیفہ درسگاہ میں داخلہ نہیں دیتا۔ وہ بچہ چلا گیا، ہفتے بعد پھر آیا، مجھے جی داخل کر لو۔ فرمایا بیٹا ہم نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا قرآن کا حافظ نہ ہو ہم داخلہ نہیں دیتے۔ اس نے کہا میں نے ہفتے میں قرآن حفظ مکمل کر لیا ہے، میرا امتحان لے لیں۔ یہ بچہ کون سا تھا؟ توجہ رکھنا، جب یہی بچہ بڑا ہوا امام صاحب کا جانشین بڑھا، اس بچے نے کتابیں لکھی ہے، ایک انگریز عیسائی نے کتاب پڑھی، انہی کی کتاب کا نام سیر صغیر کتاب پڑھی، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو کسی نے پوچھا مسلمان کیوں ہوا؟ اس نے کہا میں نے تمہارے امام محمد امام حنیفہ کے شاگرد تھے، اس نے کہا میں نے اس کی کتاب پڑھی ہے تو میرے دل نے کہا ھذا علم امام ھذا علم محمدکم الصغیر فکیف علم محمدکم الکبیر، یہ مسلمانوں کے چھوٹے محمد کا علم ہے تو بتاؤ ان کے بڑے محمد کا علم کتنا ہوگا؟ مجھے اس نے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا امام صاحب وہاں کی بات سوچتے جہاں تک عام بندے کا دماغ جاتا ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر علم ثریا ستارے تک بھی چلا جائے گا تو یہ فارسی النسل وہاں سے لے کر آئے گا۔ امام سیوطی کہتے ہیں اس سے مراد امام ابو حنیفہ کی ذات گرامی ہے۔ میں نے تیسری آیت پڑھی ہے، میں بتا رہا ہوں ان آیات کا موضوع سے تعلق کیا ہے۔ میں نے تیسری آیت پڑھی ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ ذرا میرے طرز استدلال پہ توجہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ قرآن پہ آیت اتری، اللہ کے نبی کو خدا نے تسلی دی ہے اور میں میرا محمد دیکھو ہم تمہارے سامنے انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ تمہارے دل کو تسلی ہو جائے۔ جب یہ کافر تنگ کرے تو خدا نے بتایا حضرت نوح کی قوم نے بھی تو تنگ کیا تھا نا، جب کافر نبی کو ہجرت پہ مجبور کیا تو لوط علیہ السلام کو بھی تو ملک چھوڑنا پڑا تھا نا۔ جب قربانی کی بات آئی ہے تو دیکھو ابراہیم نے بھی تو قربانی دی ہے، پر میں میرے محمد اب انبیاء کے واقعات کیوں بتاتے ہیں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تیرے دل کو مضبوط کر دیا جائے۔ اس سے پتہ یہ چلا ہے کہ نبی کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے واقعہ نبی کا پیش کیا جاتا ہے۔ ہم نبی تو نہیں ہے، ہم تو امتی ہے، اب ہم نبی کے واقعات پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے ہم نبی تو نہیں بن سکتے، وہ تو معصوم تھے نا اس لیے کر گئے ہیں۔ ہم تقوی کی بات کریں، مثال اللہ کے نبی کی دے تو لوگ کہیں گے وہ تو معصوم ہے۔ اگر ہم تقوی کی بات اگر دیانت کی بات کریں اور بات نبی کی دے تو لوگ کہیں گے وہ تو امام معصوم ہے نا۔ اگر ہم بات شجاعت کی کریں اور بات مثال اللہ کے نبی کی دے تو لوگ کہیں گے وہ تو معصوم ہے نا۔ ہم معصوم کی مثال نہیں دے رہے، ہم معجور ابو حنیفہ کی مثال دیتے ہیں۔ اگر نبی کے دل کو تسلی دینی ہو تو واقعہ نبی کا پیش کرتے ہیں، اگر امتی کے دل کو تسلی دینی ہو تو واقعہ امتی کا پیش کرتے ہیں۔ ہم نے امتی کو تسلی دینی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کفر سر چڑھ کے بولتا ہے لیکن تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ اپنے امام ابو حنیفہ کو دیکھ لو، اگر بازار میں بددیانتی ہے ہم نے کہا دیانت کو سیکھو۔ امام ابو حنیفہ کو دیکھو، اگر علم کی بجائے جہالت ملے کبھی رات کو علم سیکھنا۔ مثال کے طور پہ ابو حنیفہ کو دیکھو، اگر علم کا بحران آئے تو ہم مثال میں ابو حنیفہ کو پیش کرتے ہیں۔ بددیانتی کی بات آئے ہم ابو حنیفہ کو بطور مثال کے دیانت والا پیش کرتے ہیں۔ اگر
अमानत की बात आती है, हम इमाम अबू हनीफा को पेश करते हैं। नबी के दिल को तसल्ली देनी हो तो वाक़यात नबी के पेश करते हैं, और उम्मती के दिल को तसल्ली देनी हो तो फिर वाक़यात उम्मत के पेश करते हैं। हमारे इमाम अबू हनीफा की मिसाल खुदा गवाह है, तुम्हें इल्म में भी मिलेगी, तुम्हें दियानत में भी मिलेगी, तुम्हें हाफ़िज़ में भी मिलेगी, तुम्हें तक़वे में भी मिलेगी, और तुम्हें शुजाअत में भी मिलेगी। अगर तुम इल्म देखना चाहो इमाम अबू हनीफा को देख लो, अगर दियानत को देखना चाहो तो चार को चाहिए, इमाम अबू हनीफा को देख ले। अगर हुकूमत के खिलाफ काम करने वाले सियासतदान को चाहिए, इमाम अबू हनीफा की सियासी जिंदगी को पढ़ ले। इमाम अबू हनीफा की मिसाल वो है जो जिंदगी की हर शोबे में है। इसी वजह से इसको सिर्फ इमाम नहीं इमाम आज़म कहते हैं, सिर्फ इमाम नहीं इमाम आज़म कहते हैं। नबी के दिल की तसल्ली के लिए तो नबी को पेश करते हैं, और उम्मती की तसल्ली के लिए फिर उम्मती को पेश करेंगे। मैंने ये 3 आयात इसलिए पेश की है, हमने इमाम को माना है और किस बुनियाद को माना है। इस वक्त में जरूरत मौजूद है, जो हालात तुम्हारे अबतर है, इससे अबतर हालात इमाम ने देखे हैं, लेकिन वो बिल्कुल सबले इस्तिकामत बन के खड़ा है। हमारे इमाम तब भी मौजूद थे, आज भी हुकूमतें ओहदों के पेशकश कर लेती है किसी आलिम को खरीदने के लिए। ये पेशकश तो मेरे इमाम को भी हुई थी, लेकिन इमाम ने कोड़े खा लिए थे, जनाजा जेल से निकला था, लेकिन इमाम ने ओहदा कबूल तो नहीं किया। आज लोग समझते हैं अगर मैंने मनसब कबूल किया तो शायद इसके अंदर दीनी फायदा बहुत होगा, कभी कर भी लेना चाहिए। बात तकादे ऐसे होते हैं कबूल करने से फायदा होता है, और बात मामलात ऐसे होते हैं कबूल न करने से फायदा ज्यादा होता है। मेरे इमाम ने कबूल नहीं किया। मैं जद्दा में था, मुझे एक शख्स कहने लगा कि मौलाना जब एक सवाल तो दे, तुम्हें हनफियत का वकील कहते हैं। मैंने कहा बड़े शौक से पूछे। कहते इमाम अबू हनीफा को जब चीफ जस्टिस का ओहदा पेश किया गया, इमाम अबू हनीफा ने कबूल नहीं किया। मैंने कहा बिल्कुल कबूल नहीं किया। बनु उमैया के आखिरी बादशाह ने इनको 120 कोड़े लगाए हैं, तब भी कबूल नहीं किया। वो दुनिया से चला गया। बनु अब्बास की हुकूमत आई है, इनके दूसरे खलीफा अबू मंसूर ने भी कोड़े मारे हैं, इमाम साहब ने तब भी कबूल नहीं किया। इनको जेल में डाला है, तब भी कबूल नहीं किया। इनको जहर दे के मार दिया गया है, तब भी उनको कबूल नहीं किया। कहते जब तुम्हारे इमाम ने कबूल नहीं किया तो मुझे बताओ उम्मत का चीफ जस्टिस सबसे पहला कौन है? मैंने कहा इमाम अबू हनीफा के शागिर्द काज़ी गुज़ात इमाम अबू यूसुफ। मुझे कहने लगा अगर ओहदा कबूल करना ठीक था तो इमाम साहब ने कबूल क्यों नहीं किया? अगर ओहदा कबूल करना गलत था, इमाम अबू यूसुफ ने कबूल क्यों किया है? सवाल समझे? अगर कबूल करना ठीक नहीं था, इमाम अबू यूसुफ क्यों बने? और अगर ठीक था, इमाम अबू हनीफा ने कबूल क्यों नहीं किया? मेरे जुमले को याद रखना। मैं कहता हूँ जब मासूम पर जब एतराज महफूज पे होता है, अल्लाह दलील में मासूम देते हैं, और जब एतराज माजूर पे होता है तो दलील में महफूज आता है। नबी की जात को मासूम कहते हैं, सहाबी की जात को महफूज कहते हैं, मुज्तहिद की जात को माजूर कहते हैं। मासूम का माना यह है अल्लाह इससे गुनाह होने नहीं देता, और महफूज का माना यह है इससे गुनाह हो तो जाता है, अल्लाह नाम अमाल में रहने नहीं देता। माजूर का माना यह है इससे खता हो तो जाती है, लेकिन इसकी खता पर भी अजर और जन्नत मिलती है। नबी मासूम होता है, सहाबी महफूज होता है, मुज्तहिद माजूर होता है। मेरे जुमले पे तवज्जो देना। अगर महफूज पर एतराज हो तो दलील में मासूम पेश करते हैं, अगर माजूर पे एतराज हो तो दलील में महफूज पेश करते हैं। अगर तो बंदा एतराज सहाबा पे करे तो दलील में नबी को पेश करते, अगर दिल एतराज मुज्तहिद पे करे तो फिर दलील में तो सहाबी को पेश करते ना। मैं बताइए रहा था, एक शख्स मुझे कहने लगा हज़रत अली और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा में जंग हुई थी। मैंने कहा बिल्कुल जंग हुई। मुझे कहते हैं इनमें हक वाला कौन है, इनमें बातिल वाला कौन है? मैंने कहा भी दोनों हक वाले हैं, एक हक और एक खता है, और खता पे भी अजर मिलता है, इसको बातिल तो नहीं कहते। मैंने कहा दोनों हक वाले और दोनों जन्नत वाले हैं। मुझे कहने लगा मौलाना साहब जब दो बंदे लड़ पड़े तो दोनों हक वाले तो नहीं हो सकते, एक हक वाला होगा और एक बातिल वाला होगा। मैंने कहा दोनों हक वाले। ये एतराज सहाबा पे था। मुझे कहते दलील क्या है? मैंने कहा मैं दलील में मासूम अल्लाह के नबी को पेश करता हूँ। कहते जी वो कौन सी मिसाल? मैंने कहा कुरान करीम में है, हज़रत मूसा भी अल्लाह के नबी है,
حضرت ہارون بھی اللہ کے نبی ہیں. حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی سے پکڑا, سر کے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹ لیا. ہارون نے فرمایا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, اور میرے ماں کے بیٹے مجھے ایسے کیوں کرتا ہے, میری بات کیوں نہیں سنتا. میں نے کہا دو نبیوں میں جھگڑا ہے, مجھے بتا حق والا کون ہے, مجھے بتا باطل والا کون ہے. مجھے کہتے ہیں دونوں حق والے اور دونوں جنتی. میں نے کہا یہ بھی دونوں حق والے اور دونوں جنتی. جب اعتراض محفوظ پر ہو تو دلیل میں معصوم کو پیش کرتے ہیں, اور جب اعتراض معذور پر ہو تو پھر دلیل میں محفوظ کو پیش کرتے ہیں. اگر کوئی اعتراض نبی پہ صحابی پہ کرتا ہے تو نبی کو پیش کر دے, اور اگر کوئی اعتراض کرتا ہے مجتہد پہ تو پھر صحابی کو پیش کر دے. اس پر میں صرف ایک مثال دیتا ہوں, بات اور ہے. مثال کیا, ایک شخص کہنے لگا ایک مسئلے پہ امام ابو حنیفہ کچھ اور کہتے ہیں, امام شافعی کچھ اور کہتے ہیں, ہم کس کو غلط کہیں کس کو ٹھیک کہیں. میں نے کہا یہ بات صحابہ سے پوچھ لیتے ہیں. مجھے کہتا ہے یہ کیا مطلب. میں نے کہا صحابہ سے پوچھ لیتے ہیں. مجھے کہتا ہے یہ کیا مطلب. میں نے کہا دو صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں نبی دونوں کو ٹھیک مانتے ہیں تو ہم بھی دونوں کو ٹھیک مان لیں گے. اگر نبی دونوں کو غلط یا ایک کو غلط کہتے ہیں ہم بھی غلط کہہ دیں گے. مثال, میں نے کہا نسائی شریف میں مثال موجود ہے. دو صحابی جا رہے تھے, راستے میں ایسی جگہ پہ آئے جہاں پانی نہیں تھا, مٹی سے تیمم کر لیا, تیمم کر کے نماز پڑھ لی, اپنا سفر جاری کر دیا. ابھی نماز کے وقت باقی تھا کہ پانی مل گیا, دونوں میں اختلاف ہو گیا. اس نے کہا بھی وضو کرو اور نماز پڑھو, تیرے پاس دلیل کیا ہے. کہتے ہیں قرآن نے کہا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا, اگر پانی نہ ملے تیمم کرنا. پانی نہیں ملا تھا تیمم کر لیا ہے, ابھی نماز کے وقت باقی ہے تو پانی مل گیا, لہذا تیمم ختم, وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھو, عذر ختم ہو گیا ہے. دوسرے صحابی نے کہا میں وضو کر کے دوبارہ نماز نہیں پڑھوں گا. کہا تیری دلیل کیا ہے. انہوں نے کہا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا, خدا نے فرمایا کہ پانی نہ ملے تیمم کرو, نہیں ملا تیمم کر لیا ہے, دوبارہ مل بھی جائے تو حکم بدلتا تو نہیں ہے. آیت ایک مسئلے دو پیش کیے. جب یہ واپس مدینہ منورہ پہنچے, اللہ کے نبی کی خدمت میں جے, اللہ کے نبی سے پوچھا حضور ہمارے ساتھ معاملہ یوں آیا, اس نے وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھی ہے اور میں نے وضو کر کے دوبارہ نماز نہیں پڑھی, ان میں غلط کون اور ٹھیک کون ہے. یاد لوگ یہی کہتے تھے امام شافعی امام حنیفہ ایک طرف ہے, بتاؤ ان میں ٹھیک کون اور غلط کون ہے. میں نے کہا صحابہ میں دیکھ لیتے ہیں, ایک مسئلے میں اختلاف ہوا, ان میں غلط کون اور ٹھیک کون ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا ان میں یہ غلط اور یہ ٹھیک ہے. ہاں اتنی بات فرمائی ہے کہ جس نے وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھی ہے خدا تجھے دو نمازوں کا اجر دے گا, اور جس نے دوبارہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھی فرمایا فقط اصبت سنتا, اصل مسئلہ اجتہاد والا تیرا ٹھیک, غلط وہ بھی نہیں ہے لیکن اجتہاد تیرا ٹھیک ہے. تو اعتراض اگر صحابی پر ہو پیش نبی کو کرتے ہیں, اور جب اعتراض بات والوں پر ہو تو پھر پیش صحابی کو کرتے ہیں. اس نے ہمارے اوپر اعتراض کیا, بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ چیف جسٹس بننا غلط تھا امام ابو یوسف کیوں بنے, اگر بننا ٹھیک تھا امام ابو حنیفہ کیوں نہیں بنے. میں نے کہا صحابہ کو دیکھ لو. مجھے کہتے ہیں وہ کیسے. میں نے کہا خدا جب ابتدا میں نبی کو نبوت دیتے ہیں تو ساتھ نبی کو دولت نہیں دیتے. ابتدا میں نبوت ملتی ہے, عموماً شروع میں حکومت نہیں ملتی. جب نبی کو نبوت ملتی ہے تو عموماً شروع میں طاقت نہیں ملتی. اس کی وجہ کیا ہے. اگر نبی کو ابتدائی نبوت میں حکومت بھی ہو, طاقت اور دولت بھی ہو, اور لوگ کلمہ پڑھے تو لوگ اعتراض کریں گے بھائی کلمہ اس لیے پڑھا, یہ آدمی بیچارے محکوم تھے تو لالچ یہ تھا حاکم کا کلمہ پڑھیں گے حکومت مل جائے گی. اگر کلمہ پڑھا کہیں گے یہ غریب مسکین آدمی تھے, کلمہ اس لیے پڑھا کہ نبی سے مال ملے گا, یہ بندہ کمزور تھا کلمہ اس لیے پڑھا تاکہ نبی کے ساتھ ملے تو طاقت ملے گی. میں نے کہا خدا نے ابتدائی نبوت میں حضور کو نبوت تو دی ہے مگر دولت بھی نہیں, طاقت بھی نہیں, اور دولت بھی نہیں, طاقت بھی نہیں, حکومت بھی نہیں. لیکن مدینہ منورہ میں خدا نے ہمارے نبی کو پھر دولت بھی دی ہے, پھر طاقت بھی دی ہے, اور پھر حکومت بھی دی ہے,
ہے. اگر کوئی بندہ پوچھ لے اگر دولت طاقت اور حکومت یہ چیزیں اچھی تھی خدا نے شروع میں کیوں نہیں دی, اور اگر اچھی نہیں تھی خدا نے مدینہ میں کیوں دی ہے, تو کیا جواب دے گا؟ میں نے کہا سب سے بہتر جواب یہ ہوگا اگر خدا ابتدائی نبوت میں مکہ میں دے دیتے صحابہ کے ایمان پہ اعتراض آ جاتا. ان نے کلمہ پڑھا دولت کے لیے ہے, انہوں نے کلمہ پڑھا حکومت کے لیے ہے, ان نے کلمہ پڑھا طاقت کے لیے ہے. خدا نے دولت کے بغیر نبوت دی ہے, حضور نے نبوت کو پیش کیا تو پتا چلا صدیق آیا ہے دولت لینے کے لیے نہیں, دولت کو دینے کے لیے آیا ہے. عمر آیا ہے تو طاقت لینے کے لیے نہیں, طاقت نبی کے فدا کرنے کے لیے آیا ہے. یہ صحابہ کا دفاع کیا ہے. ابتدائی طور پہ دولت حکومت طاقت کیوں نہیں دی, ان پہ الزام نہ لگے, اور بعد میں کیوں دی ہے اس کی ضرورت جو تھی. بالکل اسی طرح میرے امام نے عہدہ قبول کیوں نہیں کیا, اگر عہدہ قبول کر لیتے تو بعد والے لوگ کہتے آج دنیا میں جو 70% مسلمان حنفی نظر آتا ہے تو ان کا امام چیف جسٹس جو تھا یہ طاقت قلم کی تھی. دنیا میں حنفیت پھیل گئی ہے تو میرے امام کو خدا نے تو اللہ نے دل میں ڈال دیا ہے, نہ اس عہدے کو قبول نہیں کیا تو میرے امام کا جنازہ تو جیل میں اٹھا ہے اور بعد میں شگیر چیف جسٹس بھی بنا ہے تو دنیا میں ان کی امامت, دنیا میں ان کی فقہ پھیل گئی ہے, جبکہ جنازہ جیل سے اٹھا ہے. اگر شروع میں لے لیتے لوگ اعتراض کرتے تھے, خدا نے اعتراض سے بھی بچایا ہے اور ان کے شاگرد کو چیف جسٹس بھی بنایا ہے, صحابہ کو اعتراض سے بھی بچایا ہے اور بعد میں دولت حکومت طاقت بھی عطا کی. میں نے کہا جو اعتراض امام پہ تھا وہ تو خدا نے جواب اعتراض صحابہ سے دلوا دیا. میرا عنوان یہ نہیں ہے کبھی عبارات پہ جلسہ ہوا تو میں پھر اس عنوان کو چھیڑوں گا. میں کہتا ہوں جو اعتراض میرے امام قاسم نانوتوی پہ آنے تھے, جو اعتراض مولانا گنگوہی پہ آنے تھے, جو اعتراض حسین احمد مدنی پہ آنے تھے, جو اعتراض حکیم الامت تھانوی پہ آنے تھے, خدا نے اس کا جواب بھی صحابہ سے دلوا دیا ہے. یہ دفاع صحابہ کا کرتے ہیں, صحابہ کی زندگی دفاع ان کا کرتی ہے. میں صرف ایک مثال دیتے تاکہ آپ کے ذہن میں آج یہ دفاع کیسے ہے. ایک مثال سمجھنا, ایک غیر مقلد عالم بیان کر رہا تھا اور دوران تقریر کہنے لگا کہا جی دیکھو تمہارے مولوی مولانا قاسم نانوتوی ہے کتنا غلط جملہ لکھا ہے. کہا بھئی کیا غلط جملہ ہے, کیا تم نے قصیدہ پڑھا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی قصیدے میں کہتے ہیں میری امیدیں تو بڑی ہے لیکن سب سے بڑی امید یہ ہے میں مدینے کے کتوں کے ساتھ جیوں اور جب میں مروں تو مدینے میں مروں اور مجھے مدینے کے کیڑے اور مکوڑے کھا جائیں. کہتے خدا کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, خدا قرآن میں اعلان کرتا ہے خدا قرآن میں اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. خدا تو اعلان کرتے ہیں میں نے انسان کو عظمت والا بنایا, بڑا خوبصورت بنایا, اعلیٰ بنایا. اور تمہارا مولانا قاسم نانوتوی کہتا ہے کہ کاش میں مدینے کا کتا ہوتا. اس کو تو انسان بننے پہ آ رہا ہے, اس کو امام کیا ماننا, اس کو امام انسان ہونے پہ ہی آ رہا ہے, اس کو کیا ماننا. یہ کہتے ہیں انسان ہوتا میں کتا ہوتا, تو جس کو انسان بننے پہ فخر نہیں ہے اس کو امام کیا ماننا. میں نے کہا تو نے اعتراض نانوتوی پہ کیا ہے. مولانا قاسم نانوتوی حضرت صدیقی خاندان میں سے ہے. میں نے کہا اس کا جواب تو خدا نے صدیق کی زندگی سے دلوا دیا ہے. اٹھا کے دیکھ تاریخ الخلفاء امام سیوطی نے لکھا ہے سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہیں, ادھر درخت پہ ایک جانور چڑیا بیٹھی ہے. صدیق اکبر فرمانے لگے طوبیٰ اغلا طیرو, اے پرندے تجھے مبارک ہو, انت تاکل من الشجرہ, تو درختوں سے کھاتا ہے, وتظل بالشجرہ, درختوں کے سائے میں رہتا ہے, وتصیر الی غیر حساب, قیامت کے دن تیرا کوئی حساب نہیں ہوگا. اے کاش صدیق بھی تو جیسا پرندہ ہوتا, اے کاش صدیق بھی تو جیسا. میں نے کہا تو کہہ دے انسان بننے پہ آ رہا ہے, تیرے کفر کا فتویٰ نہ لگائے تو بات کرنا. ہم دیوبند والے ہیں, دیکھنا دفاع صحابہ کیسے ہے. میں نے کہا تو بات بتا صدیق کو انسان بننے پہ آ رہا ہے, کہتا ہے جی نہیں. تو میں نے کہا کیوں فرمایا, اے کاش میں انسان نہ ہوتا یہ چڑیا ہوتا. کہتا ہے جی وہ تو خشیت الہیہ کا غلبہ تھا. میں نے کہا نانوتوی نے اس لیے فرمایا کہ یہاں پر محبت محمدیہ کا غلبہ تھا. صدیق خشیت میں کہتا ہے, نانوتوی محبت میں کہتا ہے. وہ ٹھیک ہو, یہ ٹھیک کیوں نہیں. تو جو اعتراض دیوبند پہ آنے تھے نا, خدا نے یہ جواب صحابہ کی زندگی سے دلوا دیا. فرق یہ ہے کہ تو نے صحابہ کی زندگی کو جو پڑھا نہیں ہے تیرے کافر کے دفاع پتہ کہتے ہیں. خیر میں بتا یہ رہا تھا
ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے. میں نے آیات سے ثابت کیا ہے بھئی نبوت کے بعد اجتہاد کی ضرورت ہے. اگلا مسئلہ جب اجتہاد کی ضرورت تو ہے لیکن ہم مجتہد کون سا مانے. میں نے گزارش کی ہے میرا امام علم میں بے مثال ہے, میرا امام تقوی میں بے مثال ہے, میرا امام دیانت میں بے مثال ہے. خدا گواہ ہے میں نہیں کہتا, اس پہ امت کے علماء کہہ رہے ہیں کہ میرا امام بے مثال ہے. میں اس پہ کتنی مثالیں دوں گا, ایک ایک مثال پہ بھی دینا. تقوی پہ مثال, علم پہ مثال, دیانت پہ مثال, حافظے پہ مثال, جرأت پہ مثال. تو اس پہ وقت لگے گا. اتنا ذہن میں رکھو ہمارا امام بالکل بے مثال ہے. اگر مثالیں لینی ہو تقوی پہ ایک مثال, یہ شافی عالم دے رہا ہے مناقب موفق میں. مثال کیا ہے کہ بعض مساوات باعث سے بکریاں آئیں جو غصب کی تھی اور کوفہ پہنچی اور کوفے کی بکریوں کے اندر مل گئی. امام صاحب نے پوچھا کم تعیش الشاۃ, بھائی بکری کتنا عرصہ زندہ رہتی ہے؟ کسی بندے نے بتایا 7 سنین, 7 سال تک زندہ رہتی ہے. امام صاحب نے کوفہ میں 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا. کیا یہی وہ بکری وہ چوری والی نہ ہو؟ امام کے تقوی کی مثال دیکھو. میں نے اس پر میں مثالیں نہیں دیتا, بات آگے چلاتے ہیں. میں بات یہ بیٹھ کر نقطہ دیر میں رکھا, ہم نے مجتہد تو ماننے تھے. تو لوگ کہتے جب تم نے مجتہد ماننے ہیں, فقیہ ماننے ہیں, ہمیں اعتراض تو کوئی نہیں ہے, تو تم امام ابو بکر, عمر, عثمان و علی کو مان لیتے. تم اتنا لمبا سفر کر گئے امام حنیفہ کو کیوں مانتے ہو؟ میں نے کہا امام ابو بکر کی تقلید کر لیتے, ان کے جانے کے بعد حضرت عمر کے مسائل آتے تو تم کہتے اب تم نے عمر کو مانا ہے. ان کے جانے کے بعد مسائل عثمان کے آتے تم کہتے انہیں مانا ہے. بھئی تم نے اعتراضات کرتے تھے, ہم نے ایسے شخص کو امام مانا ہے کہ جس پر اعتراض کرتے تو لیکن اعتراض بنتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہم نے پیغمبر کو دیکھا ہے, قرآن و حدیث نظر آتا ہے, ہم نے صدیق کو دیکھا ہے, علوم قرآنی بھی ہے, علوم نبی بھی ہے, اور صدیق کی اپنے فتوے بھی ہے. ہم نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا ہے, قرآنی علوم بھی ہے, علوم نبوت بھی ہے, علوم صداقت بھی ہے, عمر کے اپنے فتوے بھی ہے. ہم نے عثمان غنی کو مانا ہے, علوم قرآن بھی ہے, علوم نبوت بھی ہے, علوم صداقت بھی ہے, علوم عدالت بھی ہے, ان کے اپنے فتوے بھی ہے. ہم نے علی المرتضیٰ کو دیکھا ہے, ان میں علوم قرآن بھی ہے, علوم نبوت بھی ہے, علوم صداقت بھی ہے, علوم صداقت بھی ہے, اور علوم فاروق اعظم کے علوم عدالت بھی ہے, علوم حیا بھی ہے, علی کے اپنے فتوے بھی ہے. پھر ہم نے علی المرتضیٰ کو دیکھا ہے, ان سارے علوم کے جامع ہے. علی المرتضیٰ مدینہ میں نہیں تھے, علی المرتضیٰ کوفہ میں چلے گئے. ہم نے امام ابو حنیفہ کو کیوں مانا ہے, ہم نے امام کیوں مانا, ان کی تقلید کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اس شخص کے بعد وہ شخص ہے کہ جن کے پاس سارے علوم ہیں. علی نے سب کے علوم لیے ہیں, سب کے جانشین بنے ہیں, اور مدینہ چھوڑ کے کوفہ آئے ہیں. جب کوفہ کو دارالسلطنت بنا لیا ہے, صحابہ کوفہ میں آ رہے ہیں, صحابہ کوفہ میں جا رہے ہیں, تو میرے نبی کے علوم سارے جو تھے وہ سمٹ کے کوفہ میں آگے ہیں. خدا نے امام کو وہاں پہ پیدا کیا ہے. ایک شخص مجھے کہنے لگا بھئی تم نے امام ماننا تھا, کوئی مدینے والا مان لیتے, تم نے امام ماننا تھا, کوئی مکے والا مان لیتے, تم نے امام مانا تو وہ بھی کوفے والا مانا ہے. میں نے کہا میں تجھ سے سوال کر سکتا تھا کہ جو تو قرآن پڑھتا ہے اور جس قاری کی قرات پڑھتا ہے, یہ قاری بھی تو کوفے والا ہے, قاری عاصم مدینہ کا تو نہیں ہے. تو مدینے والا بھی قرآن پڑھے تو قرات کوفے والے قاری کی ہے. اگر کوفے والے قاری کی قرات کو لے کے مدینہ میں پڑھا جا سکتا ہے تو کوفے والے امام کی فقہ کو لے کے مدینہ میں عمل کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ لیکن تو کہے گا اور یہ تو جی الزامی جواب تھا, تم نے ہمارے جواب کو صاف تو نہیں کیا. میں نے کہا میری دلیل پہ توجہ رکھنا. تیرا اعتراض یہ تھا کہ تم نے مکہ مدینہ کا امام کیوں نہیں مانا, تم نے کوفہ کا مانا ہے. میں نے کہا ہاں مجھے کوفہ کے امام ماننے پہ فخر ہے اور یہ امام کو کوفہ میں ہونا چاہیے تھا. مجھے کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا میں نے پیغمبر کے جانے کے بعد نبی کی جانشین دیکھی ہے, میں نے ان کی ترتیب دیکھی ہے, اور میں نے عقل نقل دونوں سے دیکھی ہے. تو عقل بھی کہتی ہے اور نقل بھی کہتی ہے ان کی ترتیب ہونی چاہیے تھی. ابو بکر خلیفہ اول ہوتے, عمر خلیفہ دوم ہوتے, عثمان خلیفہ سوم ہوتے, علی خلیفہ چہارم ہوتے. جب یہ نبوت کے دامن میں آئے ہیں تب بھی ترتیب یہ بنتی ہے, جب یہ دنیا سے گئے ہیں تب بھی ترتیب یہی بنتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان چاروں کو دیکھا ہے, ان میں 2 وہ تھے جن نے پیغمبر کو بیٹیاں دی ہیں, پیغمبر کے سسر بنے ہیں, ان میں 2
جن نے پیغمبر سے بیٹیاں لی ہے، پیغمبر کے داماد بنے ہیں، تو دو کو سسر کہتے ہیں اور دو کو داماد کہتے ہیں۔ سسر کی حیثیت باپ کی ہے اور داماد کی بیٹے کی ہے، تو ان دونوں کا نمبر پہلے ہے۔ حیثیت میں باپ جو بنتے ہیں، ان کی حیثیت بعد میں ہے۔ یہ دونوں نسبت میں بیٹے جو بنتے ہیں۔ ہم نے صدیق و عمر کو دیکھا ہے، صدیق کی عمر بھی زیادہ ہے، کلمہ بھی پہلے پڑا ہے، عمر کی عمر بھی کم ہے، کلمہ بھی بعد میں پڑا ہے۔ صدیق کا نمبر 1 بنتا ہے، عمر کا نمبر 2 بنتا ہے۔ ہم نے عثمان و علی کو دیکھا ہے، عثمان کی عمر زیادہ ہے، علی المرتضیٰ کی عمر کم ہے۔ ہم نے نبی کے رشتے کو دیکھا ہے، عثمان دورہ داماد بنتا ہے، علی اکارہ داماد بنتا ہے۔ عمر کا حضرت عثمان کا نمبر 3 بنتا ہے، علی کا 4 بنتا ہے۔ آنے کی ترتیب بھی بتاتی ہے جو ہونا چاہیے تھا، اور جانے کی ترتیب بھی بتاتی ہے جو ہونا چاہیے۔ میرے پیغمبر دنیا سے گئے ہیں، ان کے متصل جو دفن ہے اسے صدیق کہتے ہیں، تھوڑے سے فاصلے پہ دفن ہے عمر کہتے ہیں، تھوڑے سے فاصلے بقیع میں دفن ہے عثمان کہتے ہیں، تھوڑے سے فاصلے کوفہ میں دفن ہے علی کہتے ہیں۔ تو جانے کی ترتیب بھی یہی ہے، آنے کی ترتیب بھی یہی ہے۔ ہم نے یوں چاروں کو مانا ہے، لیکن میرا دوست توجہ رکھنا، مجھے فخر ہے کہ میرا امام کوفے والا پہلا ابو بکر ہے، دوسرے عمر ہے، تیسرے عثمان اور چوتھے علی ہے۔ یہاں پہ خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ آگے مسئلہ امامت کا چلنا تھا، کوئی فقاہت میں پہلا امام کون ہو؟ نبی کی خلافت میں پہلا صدیق ہے، فقاہت میں پہلا امام اسے مانا جائے۔ اب ابو حنیفہ نے پہلے بننا تھا، ہم نے زندگی دیکھی ہے، امام ابو حنیفہ کو دیکھ لے، 80 میں پیدائش بنتی ہے، 150 میں وفات بنتی ہے۔ ہم نے امام مالک کو دیکھا ہے تو ان کی 93 میں پیدائش بنتی ہے، 199 میں وفات بنتی ہے۔ امام شافعی کو دیکھا ہے، 150 میں پیدائش بنتی ہے، 204 میں وفات بنتی ہے۔ ہم نے امام احمد کو دیکھا ہے، 164 میں پیدائش بنتی ہے اور 200 کے بعد ان کی وفات بنتی ہے۔ جب ترتیب کو دیکھیں، حضرت ابو بکر 1 ہے، عمر 2، عثمان علی، عثمان 3، علی 4 ہے۔ اور جب ہم نے امامت کو دیکھا ہے، ابو بکر 1 بنتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ نمبر 1 بنتے ہیں، امام مالک نمبر 2 ہے، امام شافعی نمبر 3 ہے، امام احمد نمبر 4 ہے۔ اور بھائی جب خطیب آتا ہے، ایک نے تقریر ختم کی ہے تو دوسرا شروع کرتا ہے، تو دوسرا کبھی کہتے ہیں بھائی جہاں سے انہوں نے ختم کی ہے نا میں وہاں سے شروع کرتا ہوں، جہاں تک مفتی عطا اللہ نے کام چھوڑا تھا نا مفتی رشید احمد وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا بھئی ان کی یاد میں جلسہ ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی جہاں پر باپ نے کام چھوڑا بیٹے نے شروع کیا ہے۔ تو اکاڑا کے دوستو بتاؤ، جہاں پہ کام علی نے چھوڑا ہے، علی دنیا سے گئے ہیں، وہاں سے کام صدیق نے شروع کرنا ہے۔ تو جب علی کوفہ پہ رکے ہیں تو جہاں علی حضرت ابو حنیفہ نے شروع کرنا ہے، تو جب علی کوفہ پہ رکے ہیں تو پھر ابو حنیفہ کو کوفے سے چلنا چاہیے تھا۔ حضرت علی کا کوفہ اگر یہ جائے شہادت ہے، میرے امام کا جائے ولادت ہے۔ جہاں پہ کام چھوڑا ہے وہاں سے شروع ہے، چھوڑنے والے کو علی کہتے ہیں، لے جانے والے کو ابو حنیفہ۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، شان عمر فاروق، شان عثمان غنی، شان علی المرتضیٰ، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب بتاؤ امام کو کھاؤ نہ چاہیے کوفہ یا مدینہ؟ بولو نا، تو تمہارا دل چھوڑے گا جب کوفے والے ہیں، کوفے والے ہیں، خواب میں ڈر جاتے ہو، کوفے والے ہیں، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ ایک واقعہ لکھا بطور لطیفہ، امام ابو حنیفہ مدینہ گئے، امام مالک سے ملے، امام مالک رحمۃ اللہ پوچھا من اینا؟ کہا من الکوفہ۔ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جو کوفہ سے۔ امام فوراً فرمایا الکوفی لا یوفی، کوفی تو وفا کو پورا نہیں کرتے، حد حسین سے وفا کا وعدہ کیا تو توڑ دیا تھا، مذاق میں فرمایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام مالک نے پوچھا من اینا؟ کہاں سے آئے ہو؟ پتہ نہیں تھا کون ہے نا، کہا من الکوفہ، کوفہ سے۔ انہوں نے کہا الکوفی لا یوفی۔ امام نے فوراً فرمایا ومن اہل المدینہ مرضوا علی النفاق، مدینہ میں بھی تو بہت منافق ہوتے ہیں۔ امام سے فوراً پوچھا امام مالک نے علامہ ابو حنیفہ؟ تو ابو حنیفہ تو نہیں ہے۔ فوراً امام مالک کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یہ جواب ابو حنیفہ ہی دے سکتے، جیسے اعتراض کا فوراً جواب دیا۔ امام مالک فوراً پہنچے۔ میں بتا یہ رہا تھا ہمارا امام کہاں پہ؟ بولیے نا۔ ممکن ہے تمہیں کوئی بندہ کہہ دے بھئی تمہارا وکیل حدیث سے بات نہیں کرتا، عقل سے بات کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہ ہم بات نقل سے کرتے ہیں، عقل سے سمجھاتے ہیں۔ اور یہ طرز میں نے لیا ہے
مولانا قاسم نانوتوی اپنے دیوبند کے بانی سے حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی منقول کو معقول بناتے، معقول کو محسوس بناتے۔ اب یہ جملہ سمجھ آئے گا، منقول کو معقول بناتے اور معقول کو محسوس۔ قرآن و حدیث کو یوں پیش کرتے کہ بات عقل سے سمجھ آتی اور عقل سے یوں بتاتے جیسے چیز نظر آ رہی ہے۔ منقول کو معقول بناتے، معقول کو محسوس بناتے۔ میں مثال نہیں دوں گا تو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ہمارے نبی، میں نے کئی بار بتایا، نبی اول بھی ہے، نبی یہ منقول حدیث ہے، حضور نبی اول بھی ہے، نبی اب معقول کیسے بناتے؟ توجہ فرماتے ہیں نبی اول بھی ہے، نبی آخر بھی ہے۔ وہ کیسے؟ ہاتھ کو دیکھو، تمہارے پاس پرکار موجود ہے، تم نے کاغذ کو لیا اور پرکار کا ایک کونا رکھا اور اس سے تم نے گول خط بنایا۔ اس گول خط کا نام دائرہ ہے اور جہاں پہ پرکار رکھی تو نقطہ لگا، اس کا نام مرکز دائرہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ پرکار کے کونے سے نقطہ بنا، اس کا نام مرکز دائرہ ہے۔ دوسرے کونے سے گول خط بنا، اس کا نام دائرہ۔ تو مرکز دائرہ بنتا تو پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے۔ فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام یہ دائرہ نبوت ہے، میرا محمد مرکز دائرہ نبوت ہے۔ مرکز بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے۔ میرے نبی اول ہے، وجود نبوت میں آخر ہے، ظہور نبوت۔ یہ مولانا نانوتوی کے علوم ہے، یہ مولانا نانوتوی کے علوم ہے۔ منقول کو معقول اور معقول کو، اب میں حدیث بتانے لگا ہوں کہ میرے امام کو کوفہ میں ہونا چاہیے تھا حدیث سننا۔ تم کو کہ جی حدیث کیسے؟ میں نے بتایا کہ ہمارے امام کا تذکرہ حدیث میں ہے، میں نے نام لے کر بتایا۔ قرآن کی آیت میں اشارہ ہے، میں نے آیت پڑھ کے بتایا۔ توجہ رکھیں، حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکامل ابن عدی میں حدیث موجود ہے، فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، حضور نے فرمایا میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے۔ توجہ، میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ۔ شہر علم مدینہ میں، شہر علم کا دروازہ کوفہ میں، اور دنیا کا ضابطہ ہے اگر تیری مسجد کا امام اعلان کرے بھئی صف اول میں آ کے نماز پڑھو اجر بڑا ملتا ہے۔ مقتدی دو قسم کے ہیں، ایک دروازے سے گزر کے صف اول میں جاتا ہے، ایک دروازہ پھلانگ کے صف اول میں جاتا ہے۔ بات تو دونوں مدینہ کی کرتے ہیں، ایک دروازہ پھلانگ کے گیا ہے، ایک دروازے سے گزر کر گیا ہے۔ میرے حضور نے اعلان فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، وہ جو محمد کو شہر علم کہتے ہیں، علی کو شہر علم کا دروازہ کہتے ہیں، تو شہر علم مدینہ میں، شہر علم کا دروازہ کوفہ میں، دروازہ کراس کر کے جائے تو بے ادب ہے، اور وایا دروازہ جائے تو با ادب ہے۔ ہم پھلانگ کر نہیں جاتے، اس کو نبی نے دروازہ بتایا، ہم اس دروازے سے گزر کے مدینہ جاتے ہیں۔ ہم تو با ادب ہے، بے ادب تو نہیں ہے نا، ہم تو نبی کی ترتیب پہ چلتے ہیں۔ حضور شہر علم ہے، علی شہر علم کا دروازہ۔ اور نقطہ سمجھنا، یہ موقع میرا نہیں ہے، امام بخاری کا ہے۔ یہ کس کا؟ امام بخاری کا۔ لوگ کہتے ہیں جی کیسے؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ درسوں والے ناراض نہ ہونا، میں ایک لطیفے کے طور پہ کہتا ہوں ناراض نہ ہونا۔ میرے ساتھ ایک ظلم پتہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی ختم بخاری شیخ صاحب سے کرا لو، مولانا گمر صاحب سے تقریر کرا لو۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بخاری نہیں آتی، شیخ صاحب سے پڑھا لو، مولانا گمر صاحب سے وامی تقریر کرا لو، مجمع اتحاد اکٹھا کر لو، بخاری نہ پڑھا لو۔ میں تردید نہیں کر رہا، میں آپ کے ذہن کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بخاری نہیں آتی، میں کہتا ہوں بخاری رکھ دو اور بخاری بند کر دو، پھر ابتدا و اختتام بخاری پر میں تقریر کروں۔ آپ آزما کے دیکھو، ہمارے حضرات ایک شعر پڑھتے ہیں، اولئک آبائی، اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریل المجامع۔ میرے جملے کا سر مدعو علماء کو آئے گا۔ شعر کیا پڑھتے ہیں؟ یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، ان جیسا ہے تو لاؤ۔ میں نے کہا میں دوسرا شعر پڑھتا ہوں، لیس الفتیٰ من یقول کانا بی الفتیٰ من یقول ہا انا تھا۔ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میرا باپ پہلوان تھا، پہلوان وہ جو کہتے ہیں مجھ سے بات تھا۔ اس سے کر مولانا نانوتوی تو میرے روحانی باپ تھے، ان کو چھوڑ مجھ سے بات کر۔ ہم سے گزرے گا تو ہمارے باپ تک جائے گا نا، تو ہمیں آزما، تجھے پتہ چلے دیوبند کہتے کسی۔ میں یہ ذہن سازی آپ کی کیسے کروں؟ وہ جب مر جانا ہے پھر تمہیں احساس ہونا۔
پھر تم نے جنازے پر آنا پھر کہتے ہو یا ساتھ پتہ ہی نہیں لگا، پتہ لگ گیا ہے مندے میں. کیوں؟ معاصر کو ماننا مشکل ہوتا ہے. معاصر کی غلطیاں نکالی جاتی ہیں، اس کو داد دینا بڑی مشکل ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو معاصر کو مانے. ہمیں مانا ہے مفتی عطا اللہ. خدا گواہ ہے جتنی سرپرستی میری مفتی صاحب نے کی ہے میں بتا ہی نہیں سکتا. دن کو رات کو، دن کو رات کو. میں کبھی اگر افطار ہوتا پھر رہا ہوتا نا، مفتی صاحب فرماتے ہنسی تیری طرح کو سر صدقہ کر دیتے. چھوٹی بات نہیں ہے. مجھ پر وہاں تکلیف آتی اور سر صدقہ یہاں میں اکاڑے میں ہوتا. اسے سرپرست کہتے ہیں. اس لیے ہم نے آج تک مفتی رشید احمد صاحب کو چھوڑا نہیں ہے. میرے بارے میں فضا چلتی رہتی ہے. جب بندہ کام کرے تو فضا چلتی ہے. ہمارے امام کے خلاف چلی تو چلی ہے، تو ہمارے خلاف چل تو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ لوگ مفتی رشید احمد سے کہنے لگے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. محسن فرمایا کہ ساڑی جا رہی ہے. بس 11 دن ایپ نے دیکھی تھی، کل ختم ہو گئی، ساڑی جا رہی ہے. رولا ہو گیا. صفائی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری سٹیج پر آئے. سٹیج والوں نے کہا شاہ جی زمیندارہ رسالہ بند ہو رہا ہے، آپ اس کے بارے میں چٹ دیں تاکہ چندہ لوگ دیں. شاہ جی اعلان کرنے لگے تو ساتھ ہی مولوی صاحب بہت بڑے معاصر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا شاہ جی چندہ بہت ہے، کھا جاتے ہیں، چھوڑیں. جو تو میری شریعت ہے. فرمایا جو بکرا قربانی میں ذبح ہوتا ہے وہ دوسروں کی نسبت دال زیادہ کھاتا ہے. ایک کھاندے تھے مرتے نہیں، قربانیاں نہیں دیتے، ان کا حق ہے، چلو بھی چندہ دو. یہ میری شریعت عطا اللہ شاہ بخاری تھے. اللہ میں اکابر کی روح کی تازہ کرنے کی توفیق دے. منڈی بابا جی کا وفد گیا ملتان. شاہ جی خطیب چاہیے. اور میں کیوں جیا؟ انہوں نے کہا جی خوبصورت ہو، سونا ہو. شاہ جی آواز سریلی خوبصورت ہو. اور کوئی؟ شاہ جی لالچی نہ ہو. فرمایا ہو. اس نے کافی خوبیاں بیان کی. علم زبردست ہو، شکل خوبصورت ہو، لالچی نہ ہو، وفادار ہو. جب 10-15 صفتیں بیان کی نا تو شاہ جی نے فرمایا خطیب چاہیے، نبی چاہیے. یہ صفتیں نبی کی ہے، خطیب کی نہیں ہے. میں جینا کٹنا لا نبی آباد ہی کسی کو شاہ جی نبی دے. گزارا کرنا سیکھو، گزارا کرنا. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ دنیا سے چلے گئے. تعزیتی جلسہ تھا. بابا جی علامہ غوث ہزار جی رحمت نے بیان کیا. انہوں نے کہا لوگو علامہ کشمیری چلا گیا اب نہیں آئے گا، مدنی چلے گئے اب نہیں آئیں گے، شیخ الہند چلے گئے اب نہیں آئیں گے. آپ اس باب غلام غوث پہ گزارا کرو. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. میرے شیخ حکیم مفتی دعوت برکات فرماتے پیٹ میں درد ہو تو کوئی نہیں کہتا حکیم اجمل مر گیا کس سے دوائی لے، کوئی نہیں کہتا. اس وقت یہ حکیم سے دوائی لے لیتے ہیں. اور جب علم کی بات ہے کہتے ہیں مولانا امین چلے گئے، انہوں اسی کی کر لیں ایسی مر جانا تو نہیں مجھے بھی نہیں لگا. ہمیں سمجھتا ہوں تو گاڑی سے ہماری کوئی نسبت نہیں ہے. میں ان کی جوتوں کی خاک میں نہیں ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن ہمارے من میں ایک بات تمہیں یہ بھی نہیں ملتی. میں کس درد سے تمہیں یہ بات سمجھاؤں؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے میں اپنے عنوان کو سمیٹتا ہوں. وقت کافی دیر ہوگی. مفتی صاحب کو ذوق ہوتا ہے اس موقع پہ اکابر کو بلایا جائے، ہم بھی خوش ہوتے ہیں. ورنہ میری خواہش ہوتی ہے کہ مغرب کے بعد جلسہ ہو، عشاء تھوڑی سی مؤخر ہو، 1.5 گھنٹے کا بیان ہو، 1.5 گھنٹے چٹے لیں، عشاء مؤخر کریں، 3 گھنٹے پہ جلسہ لگائیں. 1-2 سال جلسے ایسے ہو جائے نا پورے اکاڑے میں، آپ دیکھیں گے صفائی اور سپرے کیسی ہوتی ہے. گالی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. میں بتا یہ رہا تھا، بات سمجھ آئی. ہم نے امام تو مانا، کوفے والا کیوں مانا؟ میں نے دلیل دیا، توجہ. ہم نے امام تو مانا، امام ابو حنیفہ کیوں مانا؟ صحابہ کو مقلد صحابہ کے کیوں نہیں ہے؟ دلیل بھائی تقلید تو اس کی کرتے ہیں کہ جس نے مسائل کو مدون اور لکھ کر دیا ہو. ان سے پہلے کسی نے مسائل لکھے نہیں ہیں. کم تقلید کس کی کرتے؟ ہم نے امام صحابہ کو مانا ہے. تقلید امام ابو حنیفہ کی ہے جو کہ اس نے مسائل کو لکھ کر دیا ہے. میں نے کہا امام مانا تو کوفے والا، اس پر میں نے دلیل دی ہے. نمبر 3 میں بات کیا لگو کہ ہم نے جس کو امام مانا ہے، توجہ رکھنا ذرا، امام ابو حنیفہ کو مانا. کیوں؟ اس لیے امام ابو حنیفہ کو صرف امام نہیں مانا، امام اعظم مانا ہے. کبھی لوگ کہتے ہیں وہ جی امام اعظم تو نبی کو کہنا چاہیے، سب سے بڑے امام تو وہ ہے. میں کہتا ہوں پھر صدیق اکبر بھی نبی کو کہنا چاہیے، سب سے بڑے صدیق تو وہ ہے. فاروق اعظم بھی نبی کو کہنا چاہیے، سب سے بڑے فاروق تو وہ ہے. قائد اعظم بھی نبی کو کہنا چاہیے، سب سے بڑے قائد تو وہ ہے. لیکن نہیں، آپ نے کہا ہم نے صدیق کو صدیق اکبر کہا. میں نے کہا کیوں کہا؟ کہتے قرآن کہتے ہیں من النبیین والصدیقین، صحابہ تو سارے صدیق ہیں، ان میں
बड़े अबू बकर है, हमने सिद्दीक़ अकबर कह दिया। सहाबा तो सारे हक और बातिल में फर्क करने वाले फारूक है, उनमें बड़े इमाम उमर थे, हमने फारूक आजम कह दिया। जब पाकिस्तान बना है उस वक्त जो मुस्लिम लीग के लीडर थे सारे थे, उनमें बड़े मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्हें कायदे आजम कह दिया। मैंने कहा फिर इमाम तो मालिक शाफी अहमद भी थे, इनमें बड़े इमाम अबू हनीफा थे, हमने इमाम आजम कह दिया। खुद इमाम मालिक ने फरमाया रअयतु रजुलन लौ कल्लमका फी हादिहि सारिया अन यजअलहा ज़हबन लक़ामा बिहुज्जती, मैंने ऐसे शख्स को देखा अगर इस लकड़ के सतून को सोने का साबित करना चाहे दलील साबित कर सकता है। ये इमाम आजम अबू हनीफा है। मैंने इमाम शाफी को देखा तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मन अरादा अन यारिफल फ़िक़्ह फलयल्ज़म अबा हनीफा व असहाबहु फ़इन्न अन्नास यारफ़ून फ़िल फ़िक़्ह, जो चाहे कि दीन में फ़क़ाहत हासिल करे अबू हनीफा और उसके शागिर्दों को थाम ले, इसलिए कि फ़क़ाहत में अबू हनीफा बाप है और बाकी सारी औलाद है। मैंने इमाम अहमद को देखा, इमाम अहमद फरमाने लगे सुबहान अल्लाह हुआ मिनल इल्मि व ज़ुहद वल बरअ बिमहल्लिन ला युद्रिकु अहद, मैं इमाम हनीफा इल्म और तक़वा को उस मकाम पर है वहाँ तक कोई क्या ही नहीं है। इमाम सुफियान सौरी मैं कितने अक़वाल पेश करूँगा। मैंने कहा इमाम मालिक ने बड़ा माना, इमाम शाफी ने बड़ा माना है, इमाम अहमद ने बड़ा माना, तो हमने बड़ा मान लिया, तुझे क्या एतराज़ है। फिर हमने जो इमाम आज़म माना जिसे हमारी ताक़ीक़ नहीं है, फन अस्मा और रिजाल के माहिर और इमाम है शम्सुद्दीन साहिबी ने तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में लिखा है अल फ़क़ीहुल आज़म, उठा के देख ले हज़रत इमाम अबू हनीफा को अल्लामा अब्दुल समी ने किताबुल अंसाब में लिखा है अल इमामुल आज़म, उठा के किताब को देख ले। इब्ने असीर जज़री ने किताब अल कामिल फ़ी तारीख़ में लिखा है अल इमामुल आज़म, उठा के देख ले। हज़रत इमाम अबू हनीफा को मोहम्मद बिन यूसुफ दमिश्की शाफी ने अपनी किताब अक़ूदुल जुम्मान में लिखा है और नाम रखा है अक़ूदुल जुम्मान फ़ी मनाक़िबिल इमाम अल आज़म अबी हनीफा अन-नुमान, अबू हनीफा को इमाम आज़म लिखा है। इब्ने हजर मक्की अल हैसमी ने अल खैरातुल हिसान में लिखा है और किताब का नाम तय किया है अल खैरातुल हिसान फ़ी मनाक़िबिल इमाम अल आज़म अबी हनीफा अन-नुमान। इसे अबू हनीफा को इमाम आज़म कहते हैं। अरे मुमकिन है तो मान ले कि जी मैं शाफियों को भी नहीं मानता, मैं हनफियों को भी नहीं मानता। मैंने कहा मैं तेरे घर की बात करता हूँ, उठा के देख ले। मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी ने अपनी किताब तहक़ीक़ुल कलाम में इमाम अबू हनीफा को इमाम आज़म लिखा है। अगर तो मेरी बात नहीं मानता वहीदुस सवाल को देख ले, मसलक अहले हदीस के आलिम है, लुगातुल हदीस में इमाम आज़म लिखा है। अगर मुझे नहीं मानता इब्राहिम सियालकोटी साहब को देख ले, अपनी किताब तारीख़ अहले हदीस में इमाम अबू हनीफा को इमाम आज़म लिखा है। अरे हमें नहीं मानता अपने घर के बंदों को मान ले। नवाब सिद्दीक़ हसन हास खान ने असल हिक्का ज़िक्र सियाह सित्ता में इमाम अबू हनीफा को इमाम आज़म लिखा है। कोई मुझे न मान घर की बात मान ले, किसी को तो दुनिया में तो मान लेना। मैं इसलिए बता रहा था इमाम आज़म हमने नहीं कहा, इनको गैरों ने भी कहा, अपनों ने भी कहा। अल फज़लु मा शहदत बिहिल आदा, अरे फजीलत उसे कहते हैं जिसको दुश्मन भी मान ले। हमारी ज़बान में कहते हैं उसे कहते हैं जिसे सौकन भी मान ले। जिसको सौकड़ भी इमाम साहब बोलो तो सौकड़े भी मान दी है, तुझे क्या तकलीफ है, तू क्यों नहीं मानता। तो मैंने कहा हमने इमाम को इमाम आज़म माना, ये सिर्फ हमारी राय नहीं उनकी भी राय है। मैं आखिरी बात कहता हूँ, तवज्जो रखना। एक शख्स इमाम तो और भी थे, मैंने कहा कोई शक नहीं है, इनको क्यों माना। मैंने गुज़श्ता साल मिसाल दी थी, इस साल फिर देता हूँ तो मैं याद दिलाने के लिए। सिंध में था, हैदरिया में गया, बयान था, उसके बाद मरकजी मस्जिद के अंदर जुम्मा था। जुम्मे के बाद हमारे एक सिंधी भाई मानू आ गए, उसने हमसे मसला पूछा। मैंने कहा ये पूछे, कहते सही तकलीद करना वाजिब है। मैंने कहा बिल्कुल वाजिब है। इमाम अबू हनीफा किसके मुक़ल्लिद थे। मैंने कहा किसी के भी नहीं। तो कहते हैं वो तो वाजिब को छोड़ के गुनाहगार हुए ना। मैंने कहा वाजिब को भी छोड़ा ना, तकलीद वाजिब है, उन्होंने तकलीद भी नहीं की, गुनाहगार भी नहीं है। कहते जब तकलीद को छोड़ा गुनाहगार क्यों नहीं है। मैंने कहा दो मसले आप बताएं, फिर तुम्हें मसला समझ आए। मैं कसूर पेश करता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि अभी सिर्फ उलमा तलबा को बिठाएं, इस रसूल की रोशनी मुझसे 2 घंटे बात कराएं। मेरा रसूल क्या है, कभी सवाल का जवाब होता है, कभी सवाल पर सवाल का जवाब होता है। मैंने ये उसूल कहाँ से लिया है, मैं उलमा के लिए कहता हूँ इस सवाल के 2 जवाब हैं, एक तहकीकी और एक इल्जामी। मैंने इसका तर्जुमा क्या किया है, कभी सवाल का जवाब होता है तहकीकी, कभी सवाल पर सवाल का जवाब होता है इल्जामी। मैंने कभी 2 मसले तू बता। कहते वो कौन से। मैंने कहा इंसान में नबी का कलमा पढ़ना फर्ज है। कहता जी हाँ। मैंने कहा ना पढ़े। कहता मुसलमान नहीं। मैंने कहा हुजूर ने किस नबी का कलमा पढ़ा था।
کہتے کسی کا بھی نہیں, وہ تو اپنا پڑھتے تھے. میں نے کہا اچھا کیوں؟ کہتے وہ خود نبی تھے. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں باجماعت نماز ضروری ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا باجماعت نہ پڑھے تو؟ کہتے گناہ ہے. میں نے کہا باجماعت کا معنی کیا ہے؟ کہتے چند بندے پیچھے کھڑے ہو, امام آگے کھڑا ہو, اس کا معنی باجماعت ہے. میں نے کہا تم سب باجماعت پڑھتے ہو, تمہارے سارے امام بے جماعت پڑھتے ہیں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا وہ کس امام کے پیچھے کھڑے ہیں؟ وہ تو بے جماعت ہے. کہتے ہیں وہ تو خود امام ہے, کسی کے پیچھے کیوں کھڑا ہوگا؟ تو میں نے کہا امام سب کسی کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ خود امام ہے. تو جب خود امام ہے پھر تقلید کیسے کریں گے؟ حضرت تھانوی نے لکھا ہے. میں نے کہا ہم نے جواب دے دیا نا, تقلید نہیں کرتے تھے. اور اس کی وجہ حضرت تھانوی ہمارے ہیں تو ان کی بات کا جواب ہم سے پوچھو نا, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب خود نہ بیان کرو. اچھا امام تو اور بھی بہت تھے, امام مالک, امام شافعی, امام احمد, تم نے انہی کو کیوں مانا ہے؟ میں نے کہا اچھا ایسے مسئلے تو اور بھی تھی, تو یہاں جمعے کے لیے کیوں آیا ہے؟ کہتے جی باقی چھوٹی ہے یہ بڑی ہے. میں نے کہا باقی چھوٹے ہیں یہ بڑے ہیں. مجھے کہتے سائیں آپ دلیل نہیں دیتے, مثال دیتے ہو. میں نے کہا تیرا مولوی ہے کہ دلیل دے گے تو جیسے جاہر کو مثال دیں گے, تو ہماری جواب مثال کا جواب نہیں دے رہا, ہماری دلیل کو تو سہ لے گا. اس لیے اپنے مولوی کو لا دلیل لے لے, اور جب مولوی نہیں ہوگا تو پھر کیا دیتے ہیں؟ مثال دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میری آپ سے گزارش ہے اپنے مسلک پر آپ قائم اور قائم رہیں, گھبرائیں مت, ڈرے مت, دل چھوٹا مت کرے. میرا آج عصر کی نماز سے پہلے جامعہ حسنین جہاں لاہور میں بیان تھا. میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. ہمیں تبلیغ والے بھی مانتے ہیں, خانقاہوں کے مشاہیر مانتے ہیں, جمعیت والے بھی مانتے ہیں, اور مرکز علماء دیوبند والے بھی مانتے ہیں. الحمدللہ تعالی مولانا فضل الرحمان صاحب 15 کو سرگودا آئے تو 16 صبح میرے پاس تشریف لائے. لوگ بڑا تعجب ہوا تیرے پاس. میں نے کہا یہ مولانا سے پوچھو نا کیوں آئے, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ ان سے پوچھو بھائی کیوں تشریف لائے. بات سمجھے. ایک ساتھی مجھے کہنے لگا تجھے حکیم صاحب نے خلافت کیوں دی ہے, تو اتنا نالائق ہے. تو میں نے کہا ان سے پوچھو, میں شکر کر تو ملی ہے. یہ سوال میرے اوپر ہے یا ان کے اوپر ہے؟ بھائی کوئی حسد کی ایسی بات کرو, کوئی جواب اس کا بنتا تو ہونا. میرا وہاں بیان تھا تو میں نے حسنین میں تبلیغ جماعت کے حضرات ہیں ان سے میں نے گزارش کی. میں نے کہا آپ یہ فرمائیں امت کے ذمہ 2 کام, اصول یاد رکھ لیں, اس پہ پھر میری تقریر کریں. میں ایک ایک اصول پہ 2-2 گھنٹے بعد سمجھاتا ہوں. اصول کیا ہے؟ ہمارے ذمہ 2 کام ہیں. نمبر 1 امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا. نمبر 2 امت کا ایمان اور اعمال بچانا. کتنے کام ہیں بولو نا؟ امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا. نمبر 2 امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا. امت ایمان اور اعمال پہ آتی ہے فضائل سے, ایمان اعمال بچتا ہے دلائل سے. میں نے کہا تمہارا کام لانے والا, ہمارا کام بچانے والا, تمہاری طرز فضائل والا, ہمارا طرز دلائل والا. ہم اس کام کو مانے, تم اس کو مانے, پھر کبھی لڑائی نہیں. دونوں کام ہے کہ نہیں؟ اور 9 بجے میرا بیان تھا جامعہ اشرفیہ میں. اب جب کتنے بڑے بزرگ ہیں, اور مجھے انہوں نے کہا مولانا ہماری خواہش ہے اب ہر مہینے ایک دن جامعہ اشرفیہ کو دے دیں تاکہ طلباء کے اندر کھل کر بات چلے. میں اس سے بڑی اپنی سعادت کیا سمجھوں. اور زور کی نما ملاقات کیسے ہے؟ مولانا جمیل صاحب رائے گنج کے امام, اور ہماری پہلی ملاقات حرم میں ہوئی. میں حرم میں بیٹھا تھا تو جی پہلی ملاقات تشریف لائے, ویل چیئر پہ تھے, میرے پاس آ کر بیٹھ گئے. تو میں نے کہا بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی مولوی جمیل رائے گنج کا امام ہوں, اور آپ کا نام سنا تھا, کام بھی سنا تھا, ملاقات نہیں تھی. ہم نے کہا حرم میں زیارت بھی کرے اور آپ کی باتیں بھی سنیں. اس سے بڑی سندیں ہماری کیا ہو سکتی ہیں؟ ہماری سند ہمارے اکابر ہے. میری آپ سے صرف آخر میں گزارش ہے, ایک آدھ توجہ سے رکھیں, اٹھنا نہیں آپ نے, بالکل اپنے اکابر کا بہت خیال فرمایا کریں. پہلی آپ سے گزارش یہ ہے ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار 9 بجے تک 3 دن کا کورس ہوتا ہے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا. تمام احباب اس میں آنے کا ارادہ فرمائیں. میں نہیں کہہ رہا سب آئیں, میں کہتا تو سب آنے کا ارادہ فرمائیں. ارادے کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ رائے میں اجتماع ہو رہا ہے, جانے کا ارادہ ہے نا, بولتے نہیں ہیں. اب دیکھو اب آپ نے ہاتھ بھی کھڑے کرنے شروع کر دیے, اس کا معنی کہ آپ دل سے چاہتے ہیں, اور میرے پاس آنے کا دل کو نہیں چاہتے, اس لیے آپ ہاتھ بھی کھڑے نہیں کر رہے. دونوں میں کتنا فرق ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ توجہ رکھیں. اگر رائے گنج جانے کا ارادہ کریں تو شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے, سرگودا جانے کا ارادہ کریں تو خناس کی کمر ٹوٹتی ہے. ہمیں شیطان کو بھی پریشان رکھنا ہے اور خناس کو بھی. اس کو پریشان رہنے دو اور اپنا کام تم جاری رکھو, خود نہیں پریشان, اس کو پریشان کرنا ہے. ارادہ ہے نا کہ انشاءاللہ. طلباء سے میری گزارش ہے, ہمارا 12 دن کا دورہ تحقیق المسائل شبان میں ہوتا ہے. طلباء ابھی سے ارادہ فرمائیں. فارغ التحصیل علماء کے لیے 1 سال کا تخصص ہوتا ہے, اس میں سال 85 علماء ہیں اور اکاڑا کے حضرات بھی موجود ہیں.
مولانا عامر پیلی صاحب اکاڑے کے تھے، اس سال بطور ملک مفتی صاحب کے پاس ہے، وہ کام کرتے ہیں اکاڑا کا، اب بھی ہمارے پاس ساتھی موجود ہیں، ابھی سے ارادہ فرمائیں کہ انشاءاللہ آئیں گے۔ اور فی الوقت آپ جب دعا سے فارغ ہوں، مولانا حبیب الرحمان سومرو صاحب دامت برکاتہم، حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز، وہ دعا فرمائیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کوئی ساتھی اٹھے مت، یہ مناسب نہیں لگتا کہ آدمی دعا کی بغیر اٹھ کر چلے جائے، یہ غیر مقلدوں والا کام نہ کریں، مقلد بن کے دکھائیں اور بڑے اہتمام سے بیٹھیں، کوئی لمبی دعائیں تو ہوتی نہیں ہیں، توجہ سے بات سنیں۔ اور میں گزارش کر رہا تھا دعا سے فارغ ہونے کے بعد ہمارا یہ بیع سٹال موجود ہوگا، اس پر بحمد اللہ تعالیٰ وافر کتابیں موجود ہیں۔